तो अहमक आदमी उल्लू की दुम, जब तक चेकिंग न हो जाए इन लोगों का खात्मा हमें क्या फ़ायदा देगा। शागल ने हलक के बल चीखते हुए कहा, यस सर, मैं समझ गया सर। आत्माराम ने घबराए हुए लहजे में कहा, समझ गए हो तो अब मजीद बक बक बंद करो और इन्हें कवर करके मेरे पास पहुंचा दो। लेकिन ख्याल रखना, अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा को भी गोलियों से छलनी कर दूंगा। नॉनसेंस। शागल ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा और रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ सा गया था। नॉनसेंस, अकल तो इनमें है ही नहीं, शागल ने बड़बड़ाते हुए कहा। और अभी वो बड़बड़ा ही रहा था कि फोन की घंटी एक बार फिर बाज उठी। अब क्या हो गया है? शागल ने रिसीवर उठाकर हलक के बाल चीखते हुए कहा। उसका ख्याल था कि आत्माराम ने कोई बात पूछने के लिए दोबारा फोन किया है। रेखा बोल रही हूँ। शागल, हैरत है किस पर इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें? दूसरी तरफ से रेखा की हंसती मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। रेखा के साथ केस के दौरान उसका जबरदस्त झगड़ा हो गया तो शागल ने रेखा पर हाथ भी उठा दिया था। इस वक्त रेखा और काशी पावर एजेंसी को खत्म करके सीक्रेट सर्विस में शामिल थी। रेखा इस झगड़े के बाद सदर मुमलिकत ने इन दोनों के दरमियान दोबारा सुलह करा दी थी, लेकिन इसके साथ ही पावर एजेंसी दोबारा बहाल कर दी गई थी और अब रेखा मुस्तकिल तौर पर पावर एजेंसी की सरबराह थी और काशी भी उसके साथ ही थी। चूंकि सदर मुमलिकत ने उसे वाज़ेह तौर पर तंबीह कर दी थी कि अगर आइंदा उसने रेखा से बदतमीजी की तो फिर उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, इसलिए शागल तब से रेखा के साथ संभल कर ही बात किया करता था। जबकि पावर एजेंसी की चीफ बनने और शागल से सुलह के बाद रेखा ने उसे एक और अंदाज में डील करना शुरू कर दिया था। वो उससे इस तरह हंसकर और तंजिया लहजे में बात करती जैसे उसे चुरा रही हो। अब इसका अंदाज समझ हराना था। ओ मादाम रेखा, तुम कैसे फ़ोन किया है? शागल ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि अगर उसका बस चलता तो अपने दांत रेखा के नर्मो नाजुक गले पर ड्रैकुला की तरह गाड़ देता। मुझे मालूम है कि तुम इंतहाई तजर्बेकार और घाघ आदमी हो। तुम्हारे मुकाबले में वो कर्नल मोहन हो या मिलिट्री इंटेलिजेंस का नया चीफ कर्नल दास हो, दोनों ही बच्चे हैं। बस मसला है तुम्हारी जज्बातियत का, जिसकी वजह से तुम अब तक एक बार भी कामयाब नहीं हो सके। तो क्यों ना पावर एजेंसी और सीक्रेट सर्विस मिलकर काम करे। मेरा वादा कि सब क्रेडिट तुम्हारे खाते में ही जाएगा। रेखा ने जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम न जाने क्यों अपनी बातों से मुझे गुस्सा दिला देती हो। हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे गुस्सा दिलाना ऐसे ही है जैसे सोए हुए शेर को जगाना, वरना मैं तो तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ। शागल ने इस पर बड़े खुशगवार अंदाज में जवाब देते हुए कहा। रेखा की इस बात ने कर्नल मोहन और कर्नल दास दोनों इसके सामने बच्चों जैसी हैसियत रखते हैं। शागल को हाथ से तस्कीन पहुंचाई थी और इसकी वजह से उसका मूड खुशगवार हो गया था। अब मुझे तुम्हारी तबीयत का अच्छी तरह अंदाजा हो गया है। अब मैं कोई ऐसी बात ना करूंगी, रेखा ने लाड़ भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ काम करने की इजाज़त दे सकता हूँ। तुम कहाँ से बोल रही हो? शागल ने फाहराना लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे रेखा कोई छोटी सी बच्ची हो जिसे वो अपनी सरपरस्ती में लेकर उस पर एहसान कर रहा हो। अटावली से क्यों? दूसरी तरफ से रेखा ने जवाब देते हुए कहा। और फिर तो तुम इस वक्त बहुत दूर हो, वरना मैं चाहता था कि तुम भी इस जश्न में शरीक हो जाओ जो इमरान और उसके साथियों के हाथ में की सूरत में यहाँ मेरे पास थोड़ी देर बाद मनाया जाने वाला है। शागल ने कहा। क्या क्या कह रही हो? इमरान और उसके साथियों का खात्मा? क्या वाकई वो तुम्हारे कब्जे में आ चुके हैं? रेखा के लहजे में बेपनाह हैरत थी। हाँ, और अब वो बेहोशी के आलम में मेरे पास पहुंचने वाले हैं। इसके बाद उनके जिस्मों पर मैं अपने हाथों से गोलियां बरसाऊंगा और फिर जश्न मनाऊंगा। फिर इस कर्नल मोहन को मालूम होगा कि शागल की क्या हैसियत है। फिर उसे मालूम होगा कि शेर के मुंह से नवाला छीनने के क्या मानी होते हैं। शागल ने बड़े जोशीले लहजे में कहा। ओ मुझे पहले ही यकीन था कि आखिरकार तुम ही कामयाब रहोगे। मेरी तरफ से पेश की मुबारकबाद कबूल करो। समझो कि मैं इस जश्न में यहाँ बैठे बैठे शरीक हूँ, लेकिन ये हुआ किस तरह? क्या तुम मुझे तफसील बताओगे? रेखा ने बड़े मुसरत भरे और जज्बाती लहजे में कहा। पहले तो शायद ना बताता, लेकिन अब तुम्हारे रवैये की वजह से बता रहा हूँ, शागल ने कहा। और इसके साथ ही उसने कचार में इमरान और उसके साथियों की आमद, फिर कर्नल मोहन के आदमियों की कार्रवाई और उसके अपने आदमी आत्माराम की कॉल और उसे दिए हुए अहकामात की तमाम तफसील पूरी जोश खरोश से बता दी। ओह वेरी गुड वेरी गुड, तुमने वाकई कारनामा अंजाम दिया है। मुबारकबाद। मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूंगी हकीकी मुबारकबाद के लिए, रेखा ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। अब आई होना सीधी राह पर। अब पता चला कि शागल क्या हैसियत रखता है। शागल ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा और रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी तो शागल ने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। उसे यकीन था कि आत्माराम का फ़ोन होगा। यस शागल स्पीकिंग, शागल ने तेज लहजे में कहा। कर्नल मोहन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल मोहन की आवाज़ सुनाई दी तो शागल बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। कर्नल मोहन, तुम कैसे फ़ोन किया है? शागल ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम्हारे आदमी आत्माराम ने मेरे आदमियों पर हमला किया है और हमसे हमारा शिकार छीनने की कोशिश की है, लेकिन उसे शायद ये मालूम नहीं है कि कर्नल मोहन 1000 आंखें रखता है। तुम्हारे बाकी सारे आदमी हलाक हो चुके हैं और आत्माराम हमारे कब्जे में है। उसने सब कुछ बक दिया है और अब मैं उसे वज़ीर आज़म के सामने पेश करूंगा। और सुनो, अगर आइंदा तुमने या तुम्हारे आदमियों ने मेरे मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की तो तमाम तर नताइज की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। दूसरी तरफ से कर्नल मोहन ने घराते हुए लहजे में कहा। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। शागल रिसीवर हाथ में पकड़े किसी बुत की तरह साकत बैठा रह गया। उसके जहन दिमागों की जद में था। ओ वेरी बैड, ये कैसे हो गया? ओ शागल ने अचानक चीखते हुए कहा। फिर रिसीवर उसने लाशौरी तौर पर क्रैडल पर रख दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। अब इस वज़ीर आज़म का सारा गुस्सा मुझ पर ही उतरेगा।
اور ان حالات میں تو صدر مملکت بھی میری سائیڈ نہ لے سکیں گے۔ ویری بیڈ، شاغل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ آتما رام کے کرنل موہن کے ہاتھ لگ جانے کی وجہ سے وہ سخت پریشان تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ آتما رام سب کچھ اگل دے گا اور اسی کے بعد بس اس کے بعد کا ہی سوچ کر اسے چکر سے آ رہے تھے، لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ پہلے تو شاید نہ بتاتا، لیکن اب تمہارے رویے کی وجہ سے بتا رہا ہوں، شاغل نے کہا۔ وہ مسلسل اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صدر مملکت کو کال کر کے پہلے ہی بریف کر دے۔ اس فیصلے کے ساتھ اس نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس شاغل بول رہا ہوں۔ شاغل کے لہجے میں پہلے والا کروفر سرے سے ہی مفقود تھا۔ وہ مردہ سے لہجے میں بول رہا تھا۔ ریکھا بول رہی ہوں۔ شاغل کیا ہوا تمہیں؟ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے تمہارے جسم سے روح ہی نکل گئی ہو۔ ریکھا کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ کچھ نہیں، دراصل میں اس وقت بے حد پریشان ہوں۔ اس آتما رام کی حماقت کی وجہ سے سارا پلان ہی خراب ہو گیا ہے۔ وہ کرنل موہن کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ کرنل موہن نے مجھے بھی فون کر کے دھمکیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم کا وہ خاص آدمی ہے، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ شاغل نے آخرکار ساری بات اگل دی۔ ارے اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ریکھا کی موجودگی میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا آتما رام واقعی کرنل موہن کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گیا تھا اور تمہارے باقی آدمی بھی مارے گئے تھے، لیکن میری طرف سے خوشخبری سن لو، تمہارا آتما رام بھی زندہ نہیں ہے اور نہ ہی کرنل موہن کے آدمی، اور اب عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت کا کریڈٹ پاور ایجنسی کو حاصل ہوگا۔ ریکھا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ شاغل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خلاف گواہ ختم ہو چکا ہے اور اب عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت کا کریڈٹ کرنل موہن نہ لے سکے گا۔ باقی رہی پاور ایجنسی تو بہرحال اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں رپورٹ کی اس بات کا واضح طور پر ذکر کر دوں گی کہ شاغل کے تعاون کی وجہ سے ہی ایسا ممکن ہوا ہے۔ اس طرح پاور ایجنسی کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروس کو بھی کریڈٹ مل جائے گا۔ ریکھا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں سکا۔ کیا عمران اور اس کے ساتھی تمہارے قبضے میں ہے؟ لیکن کس طرح؟ شاغل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم سے جب میری بات ہوئی تو اس کے بعد فوراً میرے آدمیوں نے مجھے رپورٹ دی کہ تمہارے آدمیوں نے ایک ویگن پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے جس میں کرنل موہن کے آدمی تھے۔ ویگن میں 5 مقامی آدمی بھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ تمہارے آدمی کامیاب ہو جاتے، لیکن کرنل موہن بے حد ہوشیار آدمی ہے۔ اس نے ان کی حفاظت کا پہلے سے بندوبست کیا ہوا تھا اور ایک جیپ میں اس کے مسلح آدمی ویگن کا تعاقب کر رہے تھے، اسی لیے جیسے ہی تمہارے آدمیوں نے ویگن پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جیپ والوں نے تمہارے آدمیوں پر حملہ کر دیا اور تمہارے آدمی مارے گئے، جبکہ آتما رام کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ وہ شدید زخمی تھا اور اب آتما رام کو بھی اس ویگن میں ڈال کر لے جایا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے ملتے ہی میں ساری بات سمجھ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کرنل موہن آتما رام کو تمہارے خلاف استعمال کرے گا، چنانچہ میں نے تمہیں کسی پریشانی سے بچانے کے لیے اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا کہ آتما رام سمیت کرنل موہن کے سب آدمیوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان بے ہوش افراد کو میرے اڈے پر پہنچا دیا جائے۔ ابھی چند لمحے پہلے میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں فون کر کے بتا دوں کہ اب تمہیں آتما رام کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں رہی۔ سمجھ گئے ہو نا؟ گڈ بائے، ریکھا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو شاغل نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور کرڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر بیک وقت متضاد کیفیات طاری تھیں۔ اسے اس بات سے بھی خوشی ہو رہی تھی کہ آتما رام کے مرنے کے بعد اب کرنل موہن وزیر اعظم کے سامنے اس کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات پر بھی بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کا کریڈٹ یہ آفت کے پر کالا ریکھا لے جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاور ایجنسی کو یہ کریڈٹ نہیں مل سکتا، کبھی نہیں مل سکتا، شاغل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے کمرے میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس کے اندر موجود ایک مخصوص ساخت کے فکس فریکوینسی کے ٹرانسمیٹر کو اٹھا لیا اور اسے لا کر میز پر رکھ دیا اور خود وہ میز کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن دبایا تو ٹرانسمیٹر پر سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو شاغل کالنگ اوور۔ بٹن دبا کر اس نے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس لچمن اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی۔ لچمن، اگر تم سیکرٹ سروس میں اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو فوری طور پر ایک کام کرو۔ اوور، شاغل نے تیز لہجے میں کہا۔ حکم باس اوور، لچمن نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا، اور شاغل نے اسے ساری تفصیل بتا دی کہ کس طرح بلیک فورس کے آدمیوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اغوا کیا، پھر کس طرح آتما رام اور اس کے ساتھیوں نے اس ویگن پر حملہ کیا جو انہیں کا 4 سے کرنل موہن کے پاس لے جا رہی تھی، لیکن یہ حملہ ناکام رہا۔ پاور ایجنسی کے آدمیوں نے ان پر حملہ کر کے بلیک فورس کے آدمیوں کا خاتمہ کر دیا اور اب عمران اور اس کے ساتھیوں کو پاور ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر اٹاولی لے جایا جا رہا ہے۔ او باس، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اوور، لچمن نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تمہارے آدمی پاور ایجنسی میں موجود ہیں، ان سے رابطہ کر کے معلوم کرو کہ انہیں کس چیز پر لایا جا رہا ہے، پھر ان پر حملہ کر کے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنے قبضے میں لے لو، اس طرح کہ کسی طرح بھی کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ اگر تم فوری طور پر حرکت میں آ کر ایسا کر لو تو میرا وعدہ کہ تمہیں سیکرٹ سروس میں تمہارے تصور سے بھی بڑا عہدہ دیا جائے گا۔ اوور، شاغل نے تیز لہجے میں کہا۔ شکریہ سر، میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں۔ میں اور میرے آدمی اٹاولی میں ہی ہیں، ہم یقیناً کامیاب رہیں گے، لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کا کرنا کیا ہے؟ اوور، لچمن نے جواب دیا، انہیں کسی خفیہ جگہ پر بے ہوش رکھو اور پھر مجھے اطلاع کر دو تاکہ میں خود وہاں آ کر ان کا خاتمہ کر سکوں۔ اوور، شاغل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا۔ اوور، دوسری طرف سے لچمن نے کہا، اور شاغل نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسے اچانک خیال آ گیا تھا کہ سیکرٹ سروس کا ایک چھوٹا سا گروپ اٹاولی میں موجود ہے۔ اس نے اس گروپ کو خاص طور پر وہاں رکھا ہوا تھا کہ پاور ایجنسی کی کارروائیوں کی اسے ساتھ ساتھ اطلاع ہوتی رہے۔
اسے یقین تھا کہ اگر لچمن کامیاب رہا تو ایک بار پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ کا سہرا سیکرٹ سروس کے سر ہی بندہ رہے گا اور باقی تمام ایجنسیاں منہ دیکھتی رہ جائیں گی۔ اب اسے لچمن کی طرف سے کال کا انتظار تھا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی شدید انتظار کے بعد آخرکار ٹرانسمیٹر کال آ ہی گئی اور شاغل نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو لچمن کالنگ باس اوور۔ لچمن کی آواز میں موجود جوش کو محسوس کر کے ہی شاغل کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ لچمن کامیاب ہو گیا ہے۔ یس شاغل اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ شاغل نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا، کامیابی باس عمران اور اس کے ساتھی اب ہمارے قبضے میں ہیں۔ اوور۔ لچمن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیا واقعی؟ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ اوور۔ شاغل نے مسرت سے چیختے ہوئے کہا، یس باس میں درست کہہ رہا ہوں۔ اوور۔ لچمن نے جواب دیا، پوری تفصیل سے رپورٹ دو لچمن، پوری تفصیل سے۔ اوور۔ شاغل نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، باس آپ کے حکم کے بعد میں نے پاور ایجنسی میں موجود اپنے ایک خاص آدمی سے رابطہ کیا تو مجھے اطلاع مل گئی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو پاور ایجنسی والے دوائی راستے سے ایک ویگن کے ذریعے اٹاولی لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے فوری طور پر اس راستے پر پکٹنگ کی اور پھر وہ ویگن اور اس کے ساتھ موجود پاور ایجنسی کے مسلح آدمیوں کی 2 جیپیں وہاں پہنچ گئی۔ وہ لوگ مسلح بھی تھے اور انتہائی چوکنا بھی، لیکن ہمارے پاس مکمل انتظامات تھے۔ میں نے میزائل گنوں کے فائر سے دونوں جیپوں کو ایک لمحے میں اڑا دیا اور اس کے ساتھ ہی ویگن کے ٹائروں پر بھی فائر کھول دیا گیا اور ویگن ٹائر برسٹ ہو جانے کے بعد رک گئی۔ ویگن میں صرف 2 افراد تھے جو بوکھلائے ہوئے باہر نکلے اور یہ دونوں بھی اس بوکھلاہٹ کے نتیجے میں مارے گئے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ویگن میں بے ہوش پڑے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ویگن سے نکالا اور پھر ہم انہیں کاندھوں پر لاد کر وہاں سے قریبی جنگل میں داخل ہو گئے، جہاں میرے آدمی انہیں اس طرح اٹھا کر خفیہ راستے سے شمال مشرق کی طرف کافی دور ایک گاؤں ڈاجل لے گئے، جہاں میرے ایک دوست کا خفیہ اڈا ہے۔ میں نے انہیں اٹاولی سے دور اسی لیے بھجوایا ہے تاکہ اگر آپ وہاں آئیں تو اٹاولی میں موجود پاور ایجنسی کے آدمی آپ کے ہیلی کاپٹر کو مارک نہ کر سکیں۔ اوور۔ لچمن نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، او ویری گڈ ویری گڈ، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، تمہیں انعام بھی ملے گا اور عہدہ بھی۔ تم اس اڈے پر پہنچو اور ان کا خیال رکھو، انہیں کسی طرح بھی ہوش میں نہیں آنا چاہیے، میں جلد ہی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اوور اینڈ آل شاغل نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے اٹھا لیا اور واپس الماری میں رکھ کر وہ دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر اس اڈے پر پہنچ جائے جہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود ہیں، لیکن وہ فوراً ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کرنل موہن کے آدمی ارد گرد موجود ہیں اور اس کے ہیلی کاپٹر کو اس واردات کے فوراً بعد پرواز کرتے دیکھ کر اپنے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کرنل موہن کے آدمی دوبارہ ان پر حملہ کر کے ان سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو حاصل کرنا چاہیں، جبکہ وہ اس وقت ادھر جانا چاہتا تھا جب اسے پوری طرح تسلی ہو جائے کہ کسی کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ آخری واردات اس کے آدمیوں نے کی ہے۔ ٹائیگر، جوزف اور جوانا تینوں مقامی افراد کے میک اپ اور لباسوں میں بواجہ پہاڑیوں کی طرف جانے والے راستے پر واقع گاؤں نورپور کے مکان میں موجود تھے۔ عمران نے ان تینوں کو اپنے اور اپنے ساتھیوں سے لہدہ نورپور پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے پاس ایک بڑا سا تھیلا تھا جس میں بظاہر تو پہاڑی جڑی بوٹیاں تھیں، لیکن اس جڑی بوٹیوں کے ذخیرے کے اندر کاسموس گنوں کے پارس علیحدہ علیحدہ کر کے چھپائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میگزین نما 4 نیلے رنگ کے ڈبے تھے جو بظاہر عام سے ڈبے لگتے تھے، لیکن عمران نے ٹائیگر کو بتا دیا تھا کہ ان 4 ڈبوں میں موجود گیسیں ہیں جن کے فائر سے اسٹور کیے جانے والے ڈبل سے ہتھیاروں کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ چونکہ ٹائیگر خود گیسوں کا ماہر تھا، اسی لیے عمران نے اسے اس بارے میں پوری تفصیل بتا دی تھی۔ اس بار عمران نے 2 طرفہ حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ اسے جب ٹائیگر نے سرحدی شہر عالمپور سے واپسی پر ملٹری انٹیلیجنس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دی تو عمران کو معلوم ہو گیا کہ کافرستانی حکام کو اس بارے میں علم ہو چکا ہے کہ عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس اسٹور پر حملہ کرنے والی ہے۔ اسے ناٹران کی اس رپورٹ کے بارے میں وضاحت ہو گئی تھی جو اس نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہونے والی ٹاپ سیکرٹ میٹنگ کے بارے میں دی تھی۔ اس میٹنگ میں کافرستان کی 4 ایجنسیوں کے سربراہوں نے شرکت کی تھی اور اسے یقین تھا کہ میٹنگ میں فیصلہ یہی ہوا ہوگا کہ چاروں ایجنسیاں بواجہ پہاڑیوں کے گرد اطراف میں پھیل کر نگرانی کریں اور ٹائیگر کی رپورٹ کے مطابق سرحدوں پر اس خاص بواجہ پہاڑیوں پر ملٹری انٹیلیجنس کو تعینات کیا گیا تھا۔ لیکن اصل مسئلہ بواجہ پہاڑیوں میں داخل ہونے کا تھا، اسی لیے عمران نے ڈبل پلاننگ کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ چاروں ایجنسیوں کا ٹارگٹ عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس ہی ہوگا، اسی لیے وہ لامحالہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہی چیک کرتے رہیں گے۔ اس طرح ان کی پوری توجہ ان کی طرف ہو جائے گی اور ٹائیگر، جوزف اور جوانا کے ساتھ بواجہ پہاڑیوں میں داخل ہو کر اسٹور تک پہنچ سکتا ہے۔ مقصد تو اسٹور کو تباہ کرنا تھا۔ اگر یہ کام ٹائیگر، جوزف اور جوانا کر لیں تو بھی یہی ایک ہی بات ہے، اور اگر عمران اور اس کے ساتھی کر لیں تو تب بھی ایک ہی بات ہے۔ نورپور گاؤں بواجہ پہاڑیوں کی طرف جانے والے راستے کا سب سے آخری گاؤں تھا اور یہاں مشکبار مجاہدین کا ایک خفیہ اڈا موجود تھا۔ عمران نے اس مشن کے لیے مشکبار مجاہدین کے ایک منظم اور فعال گروپ سے بات چیت کر لی تھی۔ اس گروپ کا انچارج فاروق سوتارگ تھا، جسے عام طور پر سوتارگ ہی کہا جاتا تھا۔ اس گروپ کا انچارج ٹائیگر تھا اور عمران نے جوزف اور جوانا کو خاص طور پر ہدایات دی تھیں کہ وہ ٹائیگر کو کسی شکایت کا موقع نہ دیں۔ ٹائیگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسمگلروں کے روپ میں یہاں نورپور پہنچا تھا اور اس وقت وہ سوتارگ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ سوتارگ ایک ایسے آدمی کو لینے گیا تھا جو بواجہ پہاڑیوں میں واقع ایک قدیم پہاڑی گاؤں کا رہنے والا تھا اور بواجہ پہاڑیوں کے ایک ایک حصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کافرستان کی فوج میں حوالدار بھی رہ چکا تھا، اس لیے وہ ٹائیگر اور اس کے گروپ کے لیے اچھا گائیڈ بن سکتا تھا۔ اس کا نام علی احمد تھا۔ وہ اب سوتارگ کے گروپ سے متعلق تھا اور سوتارگ نے اس کی صلاحیتوں کی بے حد تعریف کی تھی، اس لیے ٹائیگر اسے بطور گائیڈ ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس بات کا پتہ چلانا چاہیے کہ یہ اسٹور ان پہاڑیوں میں ہے کہاں، ورنہ تو ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہی رہیں گے، جوانا نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔
कोशिश तो की है लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका, टाइगर ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बातचीत होती, कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ, जिसके चौड़े चेहरे पर भरी हुई स्याह दाढ़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके पीछे एक दरमियाने कद और छुरेरे जिस्म का नौजवान था, जिसने खाकी रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। आंखों की चमक के लिहाज से वो ज़हीन और जिस्मानी लिहाज से खासा फुर्तीला दिखाई दे रहा था। दाढ़ी वाला मशहूर मुश्कबारे मुजाहिद फारूक सोतार था। और जब तारुफ हुआ तो टाइगर को मालूम हो गया कि उसके साथ आने वाला अली अहमद है। जनाब सोतार साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुश्कबारियों की तहरीक आज़ादी के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके तहे दिल से ममनून हैं और आपके साथ काम करके मुझे सारी उम्र आप पर फख्र रहेगा। अली अहमद ने बड़े पुरहुलूस लहजे में कहा। शुक्रिया अली अहमद, टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप अली अहमद से बातें करें, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। और अली अहमद ना सिर्फ आपके लिए बेहतरीन गाइड होगा बल्कि ये आपके लिए हर किस्म के इंतजामात भी कर सकता है, सोतार्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। और टाइगर के सर हिलाने पर वो वापस चला गया। टाइगर ने मेज़ पर रखे हुए नक्शे को खोल दिया। ये इस इलाके का तफसीली नक्शा तो हाथ से बनाया गया था। ये नक्शा सोतार्ग ने उन्हें मुहैया किया था। आप ये नक्शा देख रहे हैं, टाइगर ने अली अहमद से मुखातिब होकर कहा। जनाब, ये नक्शा ही मेरा तैयार करदा है और दूसरी बात यह कि मैं आपका मातहत हूँ, इसीलिए आप मुझे आपकी बजाय तुम कहकर मुखातिब करें तो मुझे खुशी होगी। अली अहमद ने बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। गुड, ये तो वाकई खुशी की बात है कि ये नक्शा तुम्हारा बनाया हुआ है। मैं तुम्हें ये नक्शा इसलिए दिखाना चाहता था कि हमारा टारगेट बवाजा पहाड़ियों में तामीर करदा एक खुफिया स्टोर है। स्टोर में इंतहाई खौफनाक कीमियावी हथियारों, जिन्हें साइंसी ज़ुबान में डबल सी हथियार कहा जाता है, ऐसी आबादियों में इस्तेमाल किया जाने वाला है जहां मुसलमानों की कसरत है। इन हथियारों के अंदर इंतहाई खौफनाक कीमियाई गैसें मौजूद हैं जो फिजा में फैलकर ऐसी पेचीदा वबाई अंदाज की बीमारियां पैदा कर देती हैं कि लाखों आदमी इन बीमारियों का शिकार होकर एरिया रगड़ रगड़ कर हलाक हो जाएंगे और उन्हें बैनुल-अक़वामी तौर पर बीमारियां ही समझा जाएगा। इस तरह काफिरिस्तान भी बदनाम न होगा और मुश्कबार से लाखों मुसलमानों का खात्मा भी कर दिया जाएगा और इस तरह काफिरिस्तान के ख्याल के मुताबिक मुश्कबार का मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हथियार काफिरिस्तान ने हासिल कर लिए हैं और उन्हें बैनुल-अक़वामी चेकिंग से बचाने के लिए बवाजा पहाड़ियों के अंदर इसका एक खुफिया स्टोर बनाया गया है, जिसमें आजकल एक ऐसी मशीन नस्ब की जा रही है जो इन हथियारों को बैनुल-अक़वामी जासूस यारों की चेकिंग से महफूज कर देगी। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इस भयानक साजिश का इल्म हो गया तो इस साजिश के हाथ में के लिए मुश्कबारियों की मदद के लिए मैदान में उतर आई। काफिरिस्तान को भी इसका इल्म हो गया है, इसलिए काफिरिस्तान की 4 इंतहाई ताकतवर एजेंसियों सीक्रेट सर्विस, पावर एजेंसी, ब्लैक फोर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस स्टोर की हिफाजत और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम के हाथ में के लिए इन पहाड़ियों के गिर्द फैला दिया गया है। चुनाचे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम के इंचार्ज और मेरे उस्ताद अली इमरान साहब ने स्टोर की तबाह करने की प्लानिंग की है। वो सीक्रेट सर्विस की टीम के साथ अपने तौर पर इस स्टोर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जबकि मैं और मेरे साथी अपने तौर पर इस स्टोर तक पहुंचेंगे। मकसद इस स्टोर को तबाह करना है, कोई टीम भी करे। टाइगर ने अली इमरान के सामने मिशन की पूरी तफसील बताते हुए कहा और अली अहमद की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओ इस कदर खौफनाक और भयानक साजिश, पहली बैठ ये तो मुश्कबारियों का कत्लेआम है। ओ आप लोग तो वाकई अजीम हैं जो आप सिर्फ मुश्कबारियों की मदद के लिए इस भयानक और मकरूह साजिश के हाथ में के लिए मैदान में उतरे हैं। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खास तौर पर इमरान साहब के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुन रखा है कि आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। अली अहमद ने कहा। नहीं, मैंने बताया है कि मैं उनका शागिर्द हूँ और ये जोसेफ और जवाना दोनों इमरान के साथी हैं। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से नहीं है बल्कि बराह रास्त इमरान साहब से ही है और इमरान साहब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में शामिल नहीं है बल्कि वो सिर्फ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हैं। मैंने तुम्हें सारी तफसील इसीलिए बताई है ताकि तुम्हें पूरी तरह इल्म हो सके कि हमने करना क्या है। टाइगर ने कहा। आपने अच्छा किया जनाब कि मुझे ये तफसील बता दी है, मैं इस मिशन की खातिर अपनी जान तक लड़ा दूंगा। अली अहमद ने कहा। यह नक्शा तुम्हारा तैयार करदा है और सुतार के मुताबिक बवाजा पहाड़ियों का चप्पा चप्पा तुम्हारा देखा हुआ है। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन कीमियाई हथियारों का स्टोर कहाँ बनाया गया होगा? टाइगर ने कहा। ना सिर्फ अंदाज़ा बल्कि मैं आपको दुरुस्त जगह बता सकता हूँ। अली अहमद ने कहा। तो टाइगर, जोसेफ और जवाना तीनों चौंक पड़े। वो कैसे? टाइगर ने हैरान होकर कहा। जनाब, आपने जो तफसील बताई है इसी से मुझे पता चला है कि यहाँ बवाजा पहाड़ियों पर क्या हो रहा है, वरना पहले मैं भी यही समझा था कि काफिरिस्तानी फौज इन पहाड़ों पर कोई जंगी मशक कर रही है। मैं काफ़ी अरसे से बवाजा पहाड़ियों के दरमियान तकरीबन वाक़ई एक वादी तनाम में हूँ और माल बरदार हेलीकॉप्टरों को जाते देखता रहता हूँ जिन्होंने बड़े बड़े कंटेनर वहाँ शिफ्ट किए हैं, इसलिए मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये स्टोर वादी तनाम में बनाया गया है। अली अहमद ने जवाब दिया। ठीक है, अब नक्शे में मुझे बताओ कि ये वादी कहाँ है? टाइगर ने कहा और अली अहमद एक नक्शे पर रुक गया। फिर उसने एक जगह पर अपनी उंगली रख दी। ये है जनाब वादी तन्नाम। अली अहमद ने कहा। तो टाइगर ने इस जगह दायरा लगा दिया। अब इस वादी तक पहुंचने का कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हम काफिरिस्तानी फौज और मिलिट्री इंटेलिजेंस की नज़रों से बचकर वहां तक जा सकें। टाइगर ने कहा। तो अली अहमद ने होंठ बेंच लिए। उसकी आंखें इस अंदाज में सुकड़ गईं जैसे वो कुछ सोच रहा हो। नहीं जनाब, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। दरअसल इस वादी के चारों तरफ ऊंचे और नाकाबिले अबूर पहाड़ हैं और ये पहाड़ और वादी इंतहाई घने जंगलात से पुर है। मैं एक खुफिया रास्ता जानता हूँ जिसका एहतमाम वादी के शुमाल में पहाड़ी तसाका तक जाता है, लेकिन इससे आगे बहरहाल हमें इस पहाड़ी की चोटी तक पहुँचकर और फिर नीचे वादी तक जाना होगा। और जिस किस्म की नकलो हरकत मैंने वहाँ देखी है उस लिहाज से वादी तनाम के चारों तरफ पहाड़ियों पर बाकायदा चेकिंग टावर बनाए गए हैं। इसके अलावा पूरी बवाजा पहाड़ियों में चप्पे चप्पे पर फौजी फैले हुए हैं। अली अहमद ने कहा।
टाइगर के हम काफिस्तानी फौजियों के रूप में वहां तक नहीं जा सकते। जवाना ने कहा, नहीं, लोगों ने जगह जगह बाकायदा चेकिंग स्पॉट बनाए हुए हैं जहां कंप्यूटर भी नस्ब हैं और जदीद तरीन मेकअप वॉशर भी कंप्यूटर कागजात चेकिंग करते हैं, आवाज़ें चेक करते हैं। और इन पहाड़ियों पर मौजूद हर फौजी को खसूसी कंप्यूटर कार्ड दिया गया है जिसके साथ उनकी आवाज़ भी कंप्यूटर में फीड है। इस तरह हम किसी भी तरह इन चेकिंग स्पॉट से बचकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये सारी मालूमात मुझे सौताग ने मुहैया की हैं, इसलिए जाहिर है ये गलत नहीं हो सकती। इस बार इन लोगों ने इंतहाई सख्त फूड प्रूफ इंतजाम किए हैं। टाइगर ने कहा, तो क्या हुआ, इन चेकिंग स्पॉट्स को तबाह करके तो आगे बढ़ा जा सकता है। जहाँ हर तरफ जंगल फैले हुए हैं, हम आसानी से वार करके छुप भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। जवाना ने कहा, अगर वाकई ये जंगल है तो फिर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। जोसेफ ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा, अगर हमें हेलीकॉप्टर मिल जाए तो हम आसानी से बराह रास्त इस वादी तक पहुंच सकते हैं। टाइगर ने कहा, नहीं जनाब, हेलीकॉप्टर अव्वल तो मिल नहीं सकता, अगर मिल भी जाए तो उसे बगैर चेक किए फिजा में ही उड़ा दिया जाएगा। इस बार अली अहमद ने कहा, लेकिन हमने बहरहाल वहां जाना है, हर सूरत में और हर कीमत पर। ये बात तो तय है, अगर सोच विचार से कोई रास्ता नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हम अंधा इकदाम करेंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। टाइगर ने फैसला कुन लहजे में कहा, फिर ऐसा है जनाब कि आप इस खुफिया रास्ते से तसाका तक तो चलें, इससे आगे जो हालात होंगे देखे जाएंगे। अली अहमद ने कहा, ओके ठीक है, हमें बहरहाल काफिस्तानी फौजी यूनिफॉर्म भी लेनी होंगी और असलहा भी साथ लेना होगा। टाइगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, उसकी फिक्र ना करें, ये सब कुछ अभी मुहैया हो जाएगा। अली अहमद ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, तुम बंदोबस्त करो ताकि हम जल्द से जल्द इस मिशन पर काम कर सकें। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, मैं इंतजामात करता हूँ। अली अहमद ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बास न जाने क्या कर रहा होगा। अचानक जोसेफ ने कहा तो टाइगर बेइख्तियार चौंक पड़ा। बास ने क्या करना है, वो भी इसी टारगेट की तरफ ही रवां दवा होंगे। टाइगर ने कहा, मुझे यकीन है हम जो कुछ चाहे कर ले, मास्टर बहरहाल हमसे पहले वहां तक पहुंच जाएगा। जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा, मौजूदा हालात में मुश्किल है, इसीलिए कि चारों एजेंसियां बास के पीछे लगी हुई हैं, इसीलिए तो बास ने इस बार ये प्लानिंग की है। टाइगर ने जवाब दिया, कुछ भी हो मास्टर, इन 4 एजेंसियां तो क्या 4000 एजेंसियों की बस का रोक भी नहीं है। वो बहरहाल वहां तक पहुंच जाएगा और हर हालत में पहुंचेगा। वैसे मैंने तो मास्टर से कहा था कि हमें अलहदा भेजने की बजाय अपने साथ रख ले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा, बास के बगैर तो मुझे यूं लग रहा है जैसे हम दलदल में रेंगने वाले हकीर कीड़े हैं। जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ लेकिन बास ने तो मुझे कहा था कि जोसेफ द ग्रेट जंगलों का प्रिंस है, उसकी 5,000 हिस्से जंगल में पहुंचते ही बेदार हो जाती हैं और जोसेफ की मौजूदगी में ये मिशन हम लोग आसानी से मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन तुम तो कुछ और ही कह रहे हो। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा, बास ने कहा है ऐसा। जोसेफ ने एक लहजा चौंक कर कहा, हाँ क्यों। टाइगर ने हैरान होकर कहा, बास कभी गलत बात नहीं करता, अगर बास ने कहा है तो फिर 100% ठीक है। अब मैं हकीर कीड़ा नहीं हूँ, जोसेफ द ग्रेट हूँ, समझे, प्रिंस ऑफ जंगल। अब मैं देखता हूँ कि मिशन किस तरह मुकम्मल नहीं होता, ये हर सूरत में मुकम्मल होगा। जोसेफ ने अचानक ऐसे लहजे में कहा, उसके चेहरे पर वाकई ऐसा यकीन आ गया था जैसे वो अचानक जिंदा हो गया हो। गुड, ये हुई ना बात। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाना भी मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि टाइगर ने जानबूझकर ये जुमले कहे थे ताकि जोसेफ पूरी तरह जोश में आ जाए और वाकई इन जुमलों ने जोसेफ के जिस्म में बिजलियां सी भर गई थीं। इमरान की आंखें खुली तो चंद लम्हों तक वो लाशऊरी कैफियत में रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर बेदार होता चला गया। उसके साथ ही उसके जहन में बेहोश होने से पहले का मंजर किसी फिल्म की तरह घूम गया था। उसे याद आ गया था कि वो अपने साथियों के साथ होटल बाग के कमरे में बैठा बातें कर रहा था कि अचानक छत पर सरसराहट सी सुनाई दी और इसके साथ उसके जहन पर तारीक पर्दा सा फैलता चला गया। उसने पूरी तरह शऊर में आते ही इधर उधर देखा। इसके साथ उसके मुंह से बेइख्तियार एक तवील सांस निकल गया। वो इस वक्त एक बड़े से कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके 2 हाथ अकब में करके बांध दिए गए थे। उसके बाकी साथी भी उसके साथ ही फर्श पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। उनके जिस्म बेहिस हरकत देखकर वो समझ गया था कि वो भी बेहोश हैं। कमरा खासा बड़ा था लेकिन उसकी दीवारें कच्ची थी और फर्श और छत का अंदाज भी बता रहा था कि ये कमरा किसी देहाती घर का कमरा है। उसने अपनी टांगें समेटी और फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। कमरे का एक ही दरवाजा था जो बंद था। दरवाजा किसी मजबूत लकड़ी का था। कमरे की एक दीवार में बड़ा सा रोशनदान था, लेकिन ये ईंटों से इस तरह बनाया गया था कि ईंटों के दरमियान सुराख रख दिए गए थे। इन सुराखों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी जिसकी वजह से कमरा रोशन था। कमरे में किसी किस्म का कोई सामान मौजूद नहीं था। इमरान ने अपने कलाइयों पर हाथों की उंगलियां मोड़कर इस चीज़ का जायजा लिया जिससे उसके हाथ बांधे गए थे और फिर ये महसूस करके कि उसके हाथों में क्लिप हथकड़ी है वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। उसने दोनों हाथों की उंगलियों को महसूस अंदाज में मोड़कर क्लिप बटन तक ले जाने की कोशिश शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद हल्की सी कटक की आवाज़ के साथ ही उसकी कलाइयां हथकड़ियों से आज़ाद हो गई। इमरान ने दोनों बाजू आगे किए और फिर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने सबसे पहले अपने लिबास की जेबों की तलाशी लेनी शुरू की, लेकिन उसकी जेबें खाली थी। वो कदम बढ़ाता दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को खींच कर चेक किया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसकी बाहर से कुंडी लगी हुई थी। इमरान पीछे मुड़ा, फिर उसने बारी बारी अपने चारों साथियों की कलाइयों में पड़ी हुई क्लिप हथकड़ियां खोल दी। इतनी बात तो वो समझ गया था कि उन्हें किसी गैस की मदद से बेहोश किया गया था और वो अपनी मखसूस ज़हनी वर्जिशों की वजह से वक्त से पहले ही खुद बहुत होश में आ गया था। लेकिन अब मसला था दूसरे साथियों को होश में लाने का। उसके पास हंजर भी नहीं था कि उसकी मदद के बगैर वो इनके हराम मगज मामूली ऑपरेशन करके उन्हें होश में ले आता और बेहोशी की सूरत में वो अपना बचाव ना कर सकते थे। वो कुछ देर होंठ बेंचे खड़ा यही सोचता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर सफदर का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। ऐसा उसने सिर्फ इसी ख्याल के तहत किया था जो कि वो बहुत होश में आ गया है। उसने लाजमन गैस के असरात अब उसके असाब पर इस कदर शदीद नहीं रहे। उन्हें बेहोश हुए काफ़ी वक्त गुजर गया था।
اس لیے امکان تھا کہ شاید اس طرح یہ لوگ ہوش میں آ جائیں گے، ورنہ گیس کے اثرات شدید ہونے پر اگر وہ اس طرح سانس روک رکھیں تو وہ ہوش میں آنے کی بجائے آدمی صریحاً موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ عمران کی نظریں صفدر کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، لیکن چند لمحوں بعد اس کے چہرے پر یہ دیکھ کر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے کہ صفدر کے چہرے پر زردی کی بجائے سرخی پھیلنے لگی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دونوں ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ وقفہ دے کر صفدر کا سانس روکنا چاہتا تھا تاکہ گیس کے معمولی سے اثرات جو باقی رہ گئے ہیں وہ اعصاب کے جھٹکوں کی وجہ سے ختم ہو جائیں۔ دوسری بار نتیجہ پہلے سے کہیں زیادہ کامیاب رہا۔ پھر تیسرے وقفے کے بعد جب اس نے صفدر کا سانس روکا تو صفدر کے جسم میں حرکت کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے، اور جب یہ آثار ہاتھ سے واضح ہو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹا لیے اور آگے بڑھ کر اس نے کیپٹن شکیل کے ساتھ بھی یہی کارروائی دہرانی شروع کر دی۔ وہ بھی اسی کارروائی میں مصروف تھا کہ صفدر نے گراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی، لیکن ظاہر ہے گیس کے اثرات کی وجہ سے وہ فوری طور پر ہوش میں نہ آ سکتا تھا۔ اسی لیے عمران نے اپنی کارروائی جاری رکھی، اور جب اس نے کیپٹن شکیل کے ہوش میں آنے کے آثار دیکھے اور وہ پیچھے ہٹا تو صفدر پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ آپ عمران صاحب، یہ سب کیا ہے؟ صفدر نے اٹھ کر پوری طرح بیٹھتے ہوئے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پوری طرح ہوش میں آ جاؤ صفدر، اس وقت ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے کیپٹن شکیل کے ساتھ پڑے ہوئے تنویر پر جھک کر دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ پھر جب وہ تنویر سے ہٹ کر آخر میں پڑے ہوئے چوہان کی طرف بڑھا تو کیپٹن شکیل ہوش میں آ چکا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد تنویر اور چوہان بھی ہوش میں آ گئے۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ صفدر نے کہا، کوئی دیہاتی گھر لگتا ہے، بہرحال ہماری مکمل تلاشی لی گئی ہے، ویسے شکر ہے کہ ابھی چہروں پر میک اپ موجود ہے، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جھک کر اپنا ایک جوتا پیر سے اتارا اور پھر اس کی ایڑی کو مخصوص انداز میں کچے فرش پر مارنا شروع کر دی۔ چونکہ فرش کچا تھا اسی لیے 2-3 ضربیں پڑی تو تب جا کر بوٹ کی ٹو سے ایک تیز چھری باہر آ گئی۔ عمران نے بوٹ کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑا اور اس چھری کی مدد سے اس نے دروازے کی چوکھٹ کو سائیڈ پر تیزی سے چھری مار مار کر توڑنا شروع کر دی۔ چونکہ دیوار کچی تھی اسی لیے ایک طرف تو اس کارروائی میں کوئی آواز پیدا نہ ہوئی، اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی محنت کے بعد وہ چوکھٹ کی ایک سائیڈ کو اوپر سے اور نیچے سے دیوار میں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیہاتی انداز کے دروازے کی چوکھٹ اسی طرح بنائی جاتی ہے کہ اس کے اوپر اور نیچے والے جوڑ دونوں حصے اصل چوکھٹ سے تھوڑے تھوڑے بڑے رکھے جاتے ہیں، اور یہ بڑے ہوئے حصے دیوار کے اندر چن دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے چوکھٹ جم جاتی ہے۔ پکی دیوار سے جیسے ہی اوپر اور نیچے کے دونوں بڑے ہوئے ایک سائیڈ کے حصے دیوار سے باہر آئے، چوکھٹ نے اس سائیڈ سے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور عمران نے جب دونوں ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکیلا تو ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی چوکھٹ باہر کو نکلتی چلی گئی۔ اگر عمران چاہتا تو زوردار جھٹکے دے کر پوری چوکھٹ بھی دیوار سے نکال سکتا تھا، لیکن اسے باہر کے حالات کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ جب چوکھٹ کا ایک حصہ اس قدر دیوار سے باہر نکل گیا کہ ایک آدمی کے گزرنے کا راستہ بن گیا تو عمران اس حالات سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک اور کمرہ تھا جس میں چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ عمران کے پیچھے ایک ایک کر کے اس کے ساتھی بھی باہر آ گئے۔ اس کمرے کا دروازہ بھی ایک ہی تھا جو بند تھا۔ عمران تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اطمینان سا بکھر گیا کیونکہ وہ دروازہ صرف بھیڑا ہوا تھا، اس کی باہر سے کنڈی نہ لگائی گئی تھی۔ عمران نے آہستہ سے دروازے کے پٹ کھولے تو باہر ایک بڑا سا صحن تھا، اور صحن کے دوسرے کنارے پر 4 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ باقی کمروں کے دروازے بند تھے۔ احاطے کے گرد 4 دیواری تھی اور بائیں طرف لکڑی کا ایک پھاٹک لگا ہوا تھا جو بند تھا۔ جس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ اس پھاٹک کے قریب تھا، جبکہ جس دروازے میں سے عمران جھانک رہا تھا وہ ان کمروں کی سیدھ میں تھا جن کے دروازے بند تھے۔ احتیاط سے باہر نکلو اور تیزی سے دائیں طرف دیوار کے ساتھ لگ کر میرے پیچھے آؤ۔ سامنے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کمرے میں لوگ موجود ہیں اور ہمارے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران بوٹ دوبارہ پہن چکا تھا۔ عمران نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھر باہر نکل کر وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا تیزی سے دائیں طرف کو بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ جب عمران اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے اس کھلے دروازے کے اندر سے باہر آئے بغیر دیکھا نہ جا سکتا تھا تو وہ بڑے محتاط انداز میں پنجوں کے بل دوڑتا ہوا صحن کراس کر کے ان کمروں کی طرف بڑھتا چلا گیا جن کے دروازے بند تھے۔ اس کے ساتھی ظاہر ہے اس کی پیروی کر رہے تھے۔ عمران ان کمروں کے پاس پہنچ کر اب ان دیواروں کے ساتھ لگ کر اس کھلے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی تک لچمن واپس نہیں آیا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ کمرے کے اندر سے ایک رقص سی آواز سنائی دی، آ جائے گا، کسی کام میں پھنس گیا ہوگا۔ دوسری آواز سنائی دی، وہ بھی مردانہ آواز تھی، اور پھر حقہ گڑگڑانے کی آوازیں سنائی دیں، اور عمران سمجھ گیا کہ اندر 2 آدمی موجود ہیں جو اطمینان سے بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص انداز میں اشارہ کیا، پھر تیزی سے بڑھ کر وہ اچھل کر اس کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گیا۔ خبردار اگر حرکت کی تو عمران نے چیخ کر کہا، اور چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے دونوں افراد بری طرح بوکھلا کر اٹھے کہ دونوں چارپائیوں پر گر گئے، اور اسی لمحے عمران کے ساتھی بھی اندر آ گئے۔ پھر معمولی سی جدوجہد کے بعد ان دونوں کو آسانی سے بے ہوش کر دیا گیا۔ ویسے وہ دونوں عام سے دیہاتی دکھائی دے رہے تھے۔ باقی کمروں کو چیک کرو، ان میں کیا ہے، میں اس کمرے کو چیک کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئے جبکہ عمران نے اس کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اسے دراصل فوری طور پر اسلحے کی تلاش تھی، لیکن اس کمرے میں دیہاتیوں کے عام سے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ عمران صاحب، ایک کمرے میں الماری میں اسلحہ موجود ہے، باقی میں تو غیر ملکی شراب کی پیٹیاں پڑی ہیں، صفدر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک مشین پسٹل عمران کی طرف بڑھا دیا۔ او، یہ تو اسمگلروں کا اڈا ہے، عمران نے مشین پسٹل لے کر اس کا میگزین چیک کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، لیکن یہ پراسرار کیا ہے، ہم کن لوگوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ یہ دونوں کسی لچمن کے آنے کی بات کر رہے تھے، عمران نے کہا، اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں تک وہ پھاٹک تک پہنچ گیا۔ پھاٹک اندر سے بند نہ تھا۔ عمران نے پھاٹک کو تھوڑا سا کھولا ہی تھا کہ اسے سائڈ سے ایک جیپ کی آواز سنائی دی جو پھاٹک کی طرف ہی آتی سنائی دے رہی تھی۔ عمران نے بجلی کسی تیزی سے جھٹکا دے کر پھاٹک کو پوری طرح کھولا اور پھر ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے سائڈ کی دیوار سے لگ گیا۔
اس کے ساتھی بھی اس کا اشارہ سمجھ کر تیزی سے سائڈوں میں ہوئے تو اسی لمحے ایک بڑی خاکی رنگ کی جیپ موڑ کاٹ کر اندر داخل ہوئی اور سیدھے اس کمرے کے قریب جا کر رک گئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ اسی لمحے جیپ سے 3 افراد جن کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹک رہی تھیں اچل کر نیچے اترے ہی تھے کہ عمران نے ان میں سے ایک پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھیوں نے بھی باقی 2 پر چھلانگیں لگائیں جو کہ آنے والے سے کسی قسم کی سچویشن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہ تھے، اس لیے وہ کسی قسم کا تحفظ ہی نہ کر سکے اور چند لمحوں میں وہ بے ہوش ہو کر فرش پر ساقط پڑے نظر آ رہے تھے۔ "پھاٹک بند کر دو چوہان اور وہیں رکو"، عمران نے مڑ کر چوہان سے کہا اور چوہان تیزی سے سر ہلاتا ہوا واپس پھاٹک کی طرف مڑ گیا۔ "ان تینوں کو اٹھا کر اندر لے آؤ، ان میں سے ایک یقیناً لچمن ہوگا"، عمران نے باقی ساتھیوں سے کہا اور خود وہ تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں وہ دیہاتی جو بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمران کے ساتھیوں نے جیپ میں آنے والے 3 افراد کو اٹھا کر کمرے میں لا کر فرش پر لٹا دیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر ایک دیہاتی کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا اور چند لمحوں بعد ہی جب اس دیہاتی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو عمران سیدھا کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور عمران نے جھک کر اسے گردن سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ کون ہو تم"، یہ اس آدمی نے بری طرح خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ "ان میں سے لچمن کون ہے"، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ یہ مونچھ والا، یہ اس آدمی نے فوراً ہی فرش پر پڑے ہوئے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ "یہ کس کا اڈا ہے"، عمران نے اسی لہجے میں پوچھا۔ "سردار موہن سنگھ کا"، "ہم تو غریب ملازم ہیں جناب، صرف چوکیدار ہیں جناب"، اس دیہاتی نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی سرکاری آدمی ہیں جو اس اڈے پر چھاپہ مارنے آئے ہیں۔ سامنے والے کمرے میں جو آدمی بے ہوش رکھے گئے ہیں انہیں کون لایا تھا، عمران نے پوچھا۔ "لچمن کے آدمی لائے تھے"، "لچمن سردار موہن کا دوست ہے"، ان آدمیوں نے کہا تھا کہ لچمن ابھی یہاں پہنچ جائے گا، تب تک ہم خیال رکھیں، لیکن وہ بے ہوش تھے اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، اسی لیے ہم نے ان کا خیال رکھنا تھا"، اس دیہاتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "تم نے انہیں دیکھا ہے"، عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ انہیں بے ہوشی کے عالم میں کاندھوں پر اٹھائے ہوئے لائے اور انہیں سیدھا وہاں لے گئے اور پھر باہر آ کر دروازہ بند کر کے چلے گئے"، دیہاتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "سردار موہن سنگھ کہاں ہے"، عمران نے پوچھا۔ وہ سونار گاؤں میں رہتے ہیں، اپنی حویلی میں جناب"، دیہاتی نے جواب دیا۔ "یہ جگہ کون سی ہے"، عمران نے پوچھا۔ "یہاں سے قریب ڈاجل گاؤں ہے"، یہ احاطہ وہاں سے کافی ہٹ کر ہے، اس دیہاتی نے جواب دیا۔ "کچار یہاں سے کتنی دور ہے"، عمران نے پوچھا۔ "کچار جناب بہت دور ہے، یہاں سے قریب تو اٹاولی شہر ہے جناب"، دیہاتی نے جواب دیا۔ ابھی وہ ذہنی طور پر کافی حد تک سنبھل گیا تھا، اس کا فکر ختم ہی ہوا تھا کہ عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور دیہاتی کنپٹی پر عمران کی مڑی ہوئی انگلی کی ضرب کھا کر چیختا ہوا چارپائی پر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساقط ہو گیا۔ "اس لچمن کو اٹھا کر جیپ میں ڈالو اور سوائے ان 2 بے گناہ دیہاتیوں کے اس کے باقی ساتھیوں کو گولیوں سے اڑا دو"، عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد کمرہ مشین پسٹل کی فائرنگ سے گونج اٹھا اور صفدر لچمن کو کاندھے پر لادے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے ایک جیپ کے عقبی حصے میں لٹایا اور اس کے بعد وہ سب جیپ پر سوار ہو گئے۔ لچمن کے ساتھیوں کے پاس مشین گنیں تھیں جو عمران کے ساتھیوں نے اٹھا لی تھیں، ڈرائیونگ سیٹ پر خود عمران تھا۔ چند لمحوں بعد جب جیپ اس احاطے کے کھلے پھاٹک سے نکل کر تیزی سے اس طرف کو بڑھتی چلی گئی جدھر سے وہ آئی تھی، یہ کچا پہاڑی راستہ تھا۔ کافی دور آگے جانے کے بعد انہیں ایک طرف پھیلا ہوا گھنا جنگل نظر آیا تو عمران نے جیپ کا رخ اس جنگل کی طرف موڑ دیا اور پھر جنگل کے کافی اندر پہنچ کر اس نے جیپ روکی اور اچھل کر نیچے اتر آیا۔ "اب اس لچمن کو نیچے اتارو، اب اسے باقی حالات کا علم ہوگا"، عمران نے کہا اور چند لمحوں بعد لچمن کو جیپ سے نیچے اتار کر گھاس پر لٹا دیا گیا۔ "جیپ میں رسی موجود ہے اور ٹرانسمیٹر بھی، کیوں نہ اس لچمن کو کسی درخت سے باندھ دیا جائے، اس طرح اسے پوچھ گچھ میں آسانی ہوگی"، صفدر نے کہا۔ "او پھر تو ٹھیک ہے، رسی لے آؤ اور ٹرانسمیٹر بھی باہر لے آؤ، ہو سکتا ہے اس پر اچانک کسی کی کال آ جائے"، عمران نے کہا۔ پھر چند لمحوں بعد لچمن کو رسی کی مدد سے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا گیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب لچمن کے جسم میں حرکت کے آثار واضح ہونے لگے تو عمران پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی نظریں لچمن پر لگی ہوئی تھیں اور تھوڑی دیر بعد لچمن نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چند لمحوں تک تو حالی نظروں سے سامنے کھڑے عمران کو دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ تم کون ہو"، "او تم عمران تو نہیں ہو"، لچمن کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ "تم نے مجھے میک اپ میں کیسے پہچان لیا"، لچمن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مم میں نے تمہیں ویگن سے نکلوا کر اپنے آدمیوں کے ہاتھ بھجوا دیا تھا اور اب تمہارے قد و قامت سے میں پہچان گیا ہوں کہ تم عمران ہو، لیکن میں کہاں ہوں، تم کیسے آزاد ہو گئے، اور یہ میری جیپ ہے"، "وہ میرے ساتھی"، لچمن نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ "تمہارا تعلق کس ایجنسی سے ہے"، عمران نے پوچھا۔ سیکرٹ سروس سے"، لچمن نے رک کر کہا تو عمران چونک پڑا۔ "سیکرٹ سروس، مطلب کہ تم شاغل کے ماتحت ہو"، عمران نے کہا۔ "ہاں، میں سیکرٹ سروس کے ایک شعبے کا انچارج ہوں"، اس پر لچمن نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ "کیا ہوٹل سے ہمیں سیکرٹ سروس نے اغوا کیا تھا، لیکن کاچار تو یہاں سے بہت دور ہے، پھر ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے"، کہ شاغل نے اس کا حکم دیا تھا، مگر شاغل تو ہمیں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم دے دیتا، اس نے ہمیں زندہ کیوں رکھا"، اس پر عمران کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ "اگر تم وعدہ کرو کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ساری بات بتا سکتا ہوں، کیونکہ تم نہ جانے کتنی بار موت کے منہ سے نکل کر یہاں تک پہنچے ہو"، لچمن نے کہا۔ "تم سیکرٹ سروس کے ممبر ہو، اسی لیے تمہیں مار کر ہمیں کیا ملے گا، کیا تمہارے ہلاک ہونے سے سیکرٹ سروس ختم ہو جائے گی، اسی لیے بے فکر رہو، کم از کم تم ہمارے ہاتھوں نہ مارے جاؤ گے"، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "شکریہ، مجھے تمہاری بات پر اعتماد ہے"، لچمن نے جواب دیا۔ پھر اس نے وہ ساری تفصیل بتانا شروع کر دی جو اسے شاغل نے ٹرانسمیٹر پر بتائی تھی، اور عمران اور اس کے ساتھی اس کے چہرے حیرت سے بگڑتے چلے گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بے ہوشی کے دوران وہ کس طرح بلیک فورس، سیکرٹ سروس، پاور ایجنسی اور پھر آخر میں سیکرٹ سروس کے ہتھے چڑھتے رہے۔
کیا تم درست کہہ رہے ہو یا یہ صرف کہانی ساری سنسنی کے طور پر سنائی ہے تم نے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے جو کچھ کہا ہے درست کہا ہے۔ تمہیں پہلے بلیک فورس نے اغوا کیا، اس سے سیکرٹ سروس نے تمہیں چھیننے کی کوشش کی، پھر پاور ایجنسی نے تمہیں چھین لیا، پاور ایجنسی سے پھر ہم نے یعنی سیکرٹ سروس نے تمہیں حاصل کر لیا، لکشمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، ہم تو لوٹ کا مال بنے رہے ہیں، عمران نے کہا۔ اور لکشمن بے اختیار ہنس دیا۔ تمہاری اہمیت ہی اس قدر ہے کہ ہر ایجنسی تمہارے ہاتھ میں کا کریڈٹ حاصل کرنا چاہتی ہے، لکشمن نے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کافرستان والوں نے بنا دی ہے۔ بہرحال اب تم اس احاطے میں آئے تھے، تمہارا کیا پروگرام تھا؟ عمران نے کہا، میں نے وہاں چیف شاگل کی آمد کا انتظار کرنا تھا اور بس، لیکن تم کس طرح ہوش میں آ گئے؟ تمہیں تو گیس سے بے ہوش کیا گیا تھا اور ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ تمہیں کس گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی موجود تھیں اور وہاں موجود آدمی کو تمہاری نگرانی کا بھی حکم دیا گیا تھا، لکشمن نے کہا۔ شاگل ہیلی کاپٹر پر اڈے پر آئے گا یا جیپ پر؟ عمران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے الٹا سوال کر دیا۔ وہ تو ظاہر ہے اپنے ہیلی کاپٹر پر ہی آئیں گے، لکشمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بواجہ پہاڑیوں پر تو ہیلی کاپٹر پر چیکنگ کے لیے جاتا رہتا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو لکشمن بے اختیار چونک پڑا۔ او تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ چیف کی ہیلی کاپٹر کی مدد سے بواجہ پہاڑیوں پر پہنچ جاؤ؟ تو سنو عمران، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، ماننا یا نہ ماننا تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ بواجہ پہاڑیوں کا مکمل کنٹرول ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے اور اس نے وہاں قدم قدم پر چیکنگ سپاٹس بنائے ہیں جن میں انتہائی جدید ترین کمپیوٹر بھی موجود ہیں اور میک اپ واشر بھی۔ ملٹری انٹیلیجنس کے وہ سب افراد اور ان کے ساتھ اور ان تمام فوجیوں کو جو بواجہ پہاڑیوں پر تعینات کیے گئے ہیں خصوصی طور پر تیار کردہ کمپیوٹر کارڈ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر آدمی کی آواز کمپیوٹر میں فیڈ کی گئی ہے جس کا مخصوص نشان بھی کارڈ پر موجود ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی آدمی اس کمپیوٹر کو دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ شکل تبدیل کر کے اور نہ آواز بدل کر۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں اونچی چوٹیوں پر چیکنگ ٹاور بنائے گئے ہیں جن میں انتہائی جدید چیکنگ مشینیں نصب ہیں اور تا اطلاع ثانی ہر قسم کے جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کی پرواز بواجہ پہاڑیوں پر بند کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر وہاں سے گزرے، چاہے وہ صدر مملکت کا ہی کیوں نہ ہو، تو اس بارے میں واضح حکم ہے کہ اسے چیک کیے بغیر فوری طور پر میزائل سے اڑا دی جائے۔ پاور ایجنسی، بلیک فورس اور سیکرٹ سروس بواجہ پہاڑیوں کی حدود سے باہر مختلف سمتوں میں کام کر رہی ہے۔ ان کو صرف یہی کام سونپا گیا ہے کہ وہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کر دیں۔ ان ایجنسیوں کا کوئی آدمی، حتیٰ کہ ان کے چیفز بھی بواجہ پہاڑیوں میں داخل نہیں ہو سکتے، ورنہ انہیں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے۔ اسی لیے اگر تم چیف کے ہیلی کاپٹر پر وہاں جانے کا سوچ رہے ہو تو پھر ایک لمحے میں ہلاک کر دیے جاؤ گے، لکشمن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور عمران نے ہونٹ بھینچ لیے کیونکہ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ لکشمن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بار انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں، عمران نے کہا، ایسے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس مشن کے لیے کافرستان کو ایک مختصر سا عرصہ درکار ہے، لکشمن نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ مشن کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہ ٹاپ سیکرٹ مشن ہے، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، لکشمن نے جواب دیا۔ اوکے، تم نے یہ سب کچھ بتا کر اپنے آپ کو زندہ رہنے کا ویسے بھی جواز پیدا کر دیا ہے، اس لیے ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے یہاں کر تمہیں ان رسیوں سے آزاد کر دیا تو ٹھیک، ورنہ تمہارا مقدر، عمران نے کہا اور واپس جیپ کی طرف مڑنے لگا۔ رک جاؤ، مجھے اس طرح مت چھوڑ کر جاؤ، یہاں کوئی نہیں آئے گا اور میں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گا۔ رک جاؤ، لکشمن نے یکلہت ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ دیکھو لکشمن، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں زندہ بھی رہنے دیں اور تمہیں ساتھ ساتھ بھی لاتے پھریں، یا تمہیں یہاں اکیلا بھیج دیں تاکہ تم شاگل کو ہمارے زندہ رہنے کی اطلاع دے دو اور ایک بار پھر ہمیں گھیر لیا جائے۔ عمران نے مڑ کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ تو اسے ویسے ہی پتہ چل جائے گا، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، تم مجھے آزاد کر دو، میں تمہاری منت کرتا ہوں، لکشمن نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ایک شرط پر ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں بواجہ پہاڑیوں میں داخل ہونے کا کوئی ایسا راستہ بتا دو جس کا علم دوسروں کو نہ ہو، عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں کسی بواجہ پہاڑیوں پر نہیں گیا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہوں، لکشمن نے جواب دیا۔ گر تم واقعی سچے آدمی ہو، ورنہ تم اپنے آزادی کے لیے بھی جھوٹ بول سکتے تھے اور جھوٹ موٹ کا راستہ بتا دیتے۔ سنو لکشمن، کوئی ایسا آدمی، ریفرنس یا ٹپ بتا دو جہاں سے ہم ان پہاڑیوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کر سکیں، پھر تم آزاد ہوگے، عمران نے کہا۔ ایسا آدمی ہے وہی سردار موہن سنگھ جس کے اڈے پر تمہیں رکھا گیا تھا، وہ میرا دوست ہے اور ان علاقوں میں شراب کو بہت بڑا اسمگلر ہے۔ اس کے اڈے بواجہ پہاڑیوں پر تھے جو فوج کے آنے کی وجہ سے اسے فوری طور پر ختم کرنا پڑے، اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے اسے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، لکشمن نے کہا۔ تو عمران کی آنکھوں میں چمک سی بھر آئی۔ سردار موہن سے کہاں ملا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ سونار گاؤں میں اس کی حویلی ہے، وہ وہاں رہتا ہے، لکشمن نے جواب دیا۔ اوکے صفدر، اسے کھول دو اور اس کے صرف ہاتھ باندھ دو، عمران نے صفدر سے کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا لکشمن کی طرف بڑھ گیا۔ سنو لکشمن، اگر تم ہمیں سردار موہن سنگھ سے ملوا دو تو ہم تمہیں وہاں چھوڑ دیں گے، یہ ہمارا وعدہ رہا، عمران نے کہا۔ مام میں تیار ہوں، لکشمن نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر چند لمحوں بعد لکشمن کی رسیاں کھول دی گئیں، البتہ اس کے ہاتھ تک میں باندھ دیے گئے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ لکشمن کو جیپ میں سوار کرایا جاتا، ٹرانسمیٹر سے تیز سیٹی کی آواز نکلنے لگی اور وہ سب چونک پڑے۔ چیف کی کال ہوگی، اس مخصوص فریکوینسی سے صرف وہی واقف ہے، لکشمن نے چونک کر کہا۔ تو پھر سنو، تم شاگل سے بات کرو اور اسے بتاؤ گے کہ جب تم وہاں اڈے پر پہنچے تو ہم وہاں کے لوگوں کو ہلا کر کے فرار ہو چکے تھے اور اب تم ہمیں تلاش کر رہے ہو، لیکن یہ دیکھ لو کہ اگر تم نے اسے کوئی اشارہ دینے کی کوشش کی تو اس اشارے سے اسے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، لیکن تمہاری گردن ایک لمحے میں ٹوٹ جائے گی، عمران نے کہا۔ مام میں کوئی اشارہ نہیں دوں گا، لکشمن نے کہا۔ تو عمران نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر کے لکشمن کے منہ کے قریب کر دیا۔ ہیلو شاگل کالنگ اوور، شاگل کی چیختی ہوئی آواز ٹرانسمیٹر سے سنائی دی۔ یہ سر لکشمن بول رہا ہوں، اوور، لکشمن نے جواب دیا۔
कॉल रिसीव करने में इतनी देर क्यों लगाई है? वो इमरान और उसके साथियों की निगरानी की जा रही है ना? ओवर शागल ने गुस्सीले लहजे में कहा। सर, इमरान और उसके साथी सड्डे से फरार हो गए हैं, मैं उन्हें तलाश कर रहा हूँ। ओवर लक्ष्मण ने जवाब दिया। क्या क्या कह रहे हो? क्या बक रहे हो कि तुम होश में हो? मैं तुम्हें गोलियों से उड़ा दूंगा। ओवर शागल ने हजाने अंदाज में चीखते हुए कहा। मैं ठीक कह रहा हूँ सर, वो बेहोश थे। उनके हाथों में हथकड़ियां थी, लेकिन जब मैं अड्डे पर पहुंचा तो वहां अड्डे पर मौजूद सब अफराद हलाक हो चुके थे और इमरान और उसके साथी गायब थे। न जाने वो कैसे फरार हुए हैं, मेरी तो हो समझ में नहीं आ रहा सर। ओवर लक्ष्मण ने जवाब देते हुए कहा। ओ वेरी बैड वेरी बैड। ओ वो है ही ऐसे। ओ उन्हें मौका मिल गया, काश मैं तुम्हारी बात मान लेता और उन्हें बेहोशी के आलम में ही भून डालता। बहरहाल ठीक है, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। ये इंसान तो है ही नहीं, बदरूहे हैं। तुम अब उन्हें तलाश कराओ। तुमने उनके हुलिये देखे हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गए और जैसे ही वो नजर आए एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर उन्हें गोलियों से उड़ा दो, समझ गए हो? ओवर इस पर शागल ने इंतहाई ढीले से लहजे में बात करते हुए कहा और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ये सर, मैं उन्हें तलाश कर रहा हूँ। ओवर लक्ष्मण ने जवाब दिया। जैसे ही उनके बारे में मालूम हो मुझे फौरी रिपोर्ट देना। ओवर एंड ऑल दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। गुड, आओ अब सरदार मोहन सिंह के पास चले, फिर तुम आज़ाद होगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर ने लक्ष्मण को सहारा देकर जीप में सवार कराया, फिर खुद भी जीप में सवार हो गए। इमरान ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था, फिर उसने जीप स्टार्ट की और उसे जंगल के बैरूनी हिस्से की तरफ मोड़कर आगे बढ़ा दिया। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे बैठे हुए कर्नल मोहन ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल मोहन बोल रहा हूँ। कर्नल मोहन ने तेज लहजे में कहा। सर, मैंने इमरान और उसके साथियों का सुराग लगा लिया है। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल मोहन बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओ वो किस तरह? पूरी रिपोर्ट दिया करो, कर्नल मोहन ने तेज लहजे में कहा। सर, तहकीकात पर पता चला था कि हमारे वैगन पर पहले हमला सीक्रेट सर्विस के आदमियों ने किया, लेकिन वो सब मारे गए और आत्माराम पकड़ा गया। लेकिन आगे जाकर फिर हमला हुआ और आत्माराम और हमारे आदमी मारे गए। वहाँ एक ऐसे आदमी की लाश भी नजर आई जिसका ताल्लुक पावर एजेंसी से है, इसलिए हमने ये नतीजा निकाला कि इमरान और उसके साथियों को हमारी तहवील से निकालने वाले पावर एजेंसी के आदमी हैं। चुनांचे हमने वहाँ मौजूद अपने आदमियों से राब्ता किया तो हमें एक नई इत्तला मिली कि हम पर हमला करने वाले वाकई पावर एजेंसी के ही आदमी थे। लेकिन पावर एजेंसी वाले जब इमरान और उसके साथियों को लेकर आगे बढ़े तो उन पर एक बार फिर हमला हुआ और उनके सारे आदमी हलाक हो गए और इमरान और उसके साथी एक बार फिर गायब हो गए। हमारे आदमियों ने स्पॉट को भी चेक कर लिया, वहाँ से 2 आदमियों की लाशें हमारे आदमियों ने पहचान ली जिनका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से था। चुनांचे हमने सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में मौजूद अपने मुखबिरों से राब्ता किया तो वहाँ से इत्तला मिली कि सीक्रेट सर्विस के एक ग्रुप ने ये काम किया है और इस ग्रुप का इंचार्ज लक्ष्मण है। उसने सीक्रेट सर्विस के चीफ शागल को ट्रांसमीटर कॉल पर इत्तला दी थी। ये ट्रांसमीटर कॉल हमारे मुखबिरों ने खुफिया तौर पर टेप कर ली है और टेप से ये भी मालूम हो गया कि इस लक्ष्मण ने इमरान और उसके साथियों के गांव डाजल में अपने किसी दोस्त के डेरे पर पहुंचा दिया है। इस पर हमने ऐसे आदमी को तलाश किया जो लक्ष्मण से वाकफियत रखते हैं ताकि इसके दोस्त को ट्रेस किया जाए और फिर हमें इत्तला मिल गई कि डाजल गांव के करीब लक्ष्मण के एक स्मगलर दोस्त सरदार मोहन सिंह का डेरा है। चुनांचे हमारे आदमियों ने वहां छापा मारा, लेकिन वहां से एक और इत्तला मिली कि वहां से इमरान और उसके साथी गायब हो चुके हैं और लक्ष्मण के साथियों की लाशें वहां से मिली। अलबत्ता 2 आदमी बेहोश थे। उन्हें जब होश में लाया गया तो उनमें से एक ने बताया कि 5 नामालूम अफराद अचानक अंदर आए और उन्हें बेहोश कर दिया। फिर उसे होश आया तो उसने फर्श पर लक्ष्मण और 2 दूसरे आदमियों को बेहोश पड़े देखा। एक आदमी ने इसे पूछगिछ की इस अंदाज में की कि उसे ना इस इलाके का इल्म था और ना इस डेरे के मालिक लक्ष्मण का। इसके बाद उसे दोबारा बेहोश कर दिया गया। इससे हमारे आदमी ने अंदाजा लगाया कि ये पूछगिछ करने वाला यकीनन इमरान ही होगा। इस आदमी से ये भी मालूम हुआ कि लक्ष्मण की लाश वहाँ मौजूद नहीं है। चुनांचे इस लक्ष्मण की दोबारा तलाश शुरू कर दी गई और फिर जनाब लक्ष्मण को ट्रेस कर लिया गया। फिर वो एक पहाड़ी रास्ते पर पैदल चलकर अकेला कहीं जा रहा था। हमारे आदमियों ने उसे पकड़ा, फिर उसने बेपनाह तशद्दुद के नतीजे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि इमरान और उसके साथियों को वो अपने दोस्त सरदार मोहन सिंह की हवेली में छोड़कर आया है और वो वहाँ मौजूद है। मैंने अपने आदमी वहाँ निगरानी के लिए भिजवा दी हैं। अब आप जैसे हुक्म दे। दूसरी तरफ से तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा गया। करना क्या है? फौरन हेलीकॉप्टर सोलो 1 मिसाइल गन्ने और आदमी को साथ लेकर यहाँ मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा और हम इस हवेली को मिसाइलों से उड़ा देंगे, लेकिन तुम्हारे अलावा और किसी को इस सारी प्लानिंग का इल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस तरह तुम्हारे मुखबिर बाकी एजेंसियों में मौजूद हैं इस तरह उनके मुखबिर भी हमारे इदारे में काम कर रहे हों। कर्नल मोहन ने तेज लहजे में कहा। ये सर ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल मोहन ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसके साथ उसने मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया तो चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान ने अंदर आकर बड़े मोदबाना अंदाज में सलाम किया। सुनो, फील्ड हेडक्वार्टर से अर्जुन हेलीकॉप्टर पर यहाँ पहुंचेगा। जैसे ही वो आए मुझे फौरी इत्तला कर देना। कर्नल मोहन ने इस नौजवान को हुक्म देते हुए कहा। यह सर, नौजवान ने जवाब दिया और तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। तो सब एजेंसियां इन लोगों की हाथ आपस में लड़ रही हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आखिरी फतह बहरहाल ब्लैक फोर्स को ही मिलेगी, कर्नल मोहन ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर 15 मिनट बाद उसे अर्जुन की इत्तला मिल गई और वो उठकर तेजी से कमरे से बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद वो अपने इस दफ्तरनुमा हादसे से बाहर आए तो वहाँ एक बड़ा हेलीकॉप्टर मौजूद था जिस पर ब्लैक फोर्स का मखसूस निशान बना हुआ था। इसके साथ 3 आदमी खड़े थे। मिसाइल गन्ने साथ ले ली हैं अर्जुन। कर्नल मोहन ने सबसे आगे बढ़कर नौजवान से मुखातिब होकर कहा। ये इस पास। अर्जुन ने जवाब दिया। ओके आओ, कर्नल मोहन ने कहा और तेजी से हेलीकॉप्टर की साइड सीट की तरफ बढ़ गया। अर्जुन पायलट सीट पर बैठ गए जबकि बाकी 2 आदमी एक भी सीटों पर बैठे। अर्जुन ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके उसे फिजा में बुलंद किया। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर इंतहाई तेज रफ्तारी से सोनार गांव की तरफ उड़ा चला जा रहा था। इस लक्ष्मण का क्या हुआ? वो सीक्रेट सर्विस का आदमी जो इमरान और उसके साथियों को इस सरदार मोहन सिंह की हवेली में छोड़कर आया था। कर्नल मोहन ने अर्जुन से मुखातिब होकर पूछा। सर, वो हाथ तशद्दुद से हलाक हो गया। इंतहाई सख्त जान आदमी था, इसीलिए हादसा तशद्दुद करना पड़ा था।
ارجن نے جواب دیا اور کرنل موہن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارجن نے تقریباً نصف گھنٹے کی تیز پرواز کے بعد ہیلی کاپٹر کی رفتار آہستہ کی، پھر اسے فضا میں ہی معلق کر کے اس نے ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو A1 کالنگ اوور، ارجن نے تیز لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس زیڈ اے اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے زیڈ اے اوور، ارجن نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ سب اندر ہے، کوئی باہر نہیں آیا اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹی ایکس کی کیا رپورٹ ہے اوور، ارجن نے پوچھا۔ وہ فیس چینج کر رہے ہیں، ایک ہی کمرے میں ہیں اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے چیف میرے ساتھ ہے، ہم اسکائی ریڈ کرنے والے ہیں، تم اپنے ساتھیوں کو کافی پیچھے ہٹا لو اوور، ارجن نے کہا۔ یس پاس اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسکائی ریڈ کے دوران جو بھی باہر نکلے اسے گولیوں سے اڑا دینا، سمجھ گئے، کوئی بچ کر نہ جائے، کوئی بھی سمجھ گئی ہو اوور، ارجن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس پاس اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوور اینڈ آل، ارجن نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ وہ سب اندر ہیں باس، ارجن نے ساتھ بیٹھے ہوئے کرنل موہن سے مخاطب ہو کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ انتہائی مسرت بھری خبر ہے ارجن، اس حویلی پر اس طرح میزائل پھینکو کہ ایک آدمی بھی بچ کر نہ جا سکے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہمیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اس انداز میں چاہیے کہ انہیں بہرحال پہچانا جا سکے، ورنہ کوئی بھی ہماری بات پر یقین نہ کرے گا کہ ہم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا ہے، کرنل موہن نے کہا۔ آپ نے جب سولوان میزائل گنیں لانے کا کہا تھا تو میں اسی وقت ہی آپ کو مطلب سمجھ گیا تھا، لیکن سولوان میزائل سے نکلنے والی بے پناہ حدت تمام لاشوں کو مکمل طور پر مسح کر دیتی ہے، اس لیے میں اپنے طور پر سولوان کے بجائے ارگاز میزائل ساتھ لے آیا ہوں، یہ تباہی مچا دیں گے، لیکن ان کی حدت سے بہرحال اتنی نہیں نکلتی کہ لاشیں مسح ہو جائیں، ارجن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، تم واقعی ذہین آدمی ہو، چلو آپریشن شروع کرو، کرنل موہن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تیار ہو جاؤ اور جیسے ہی میں اشارہ کروں تم نے فائر کھول دینا ہے، ارجن نے مڑ کر رقب میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں سے کہا۔ یس پاس ہم تیار ہیں، ان دونوں نے کہا، اور وہ دونوں مخصوص ہاتھ کی ایک گن لے کر سائڈ کی کھڑکیوں پر جمے ہوئے تھے۔ پھر ارجن نے ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھا دیا۔ ہوشیار، ارجن نے کچھ آگے جانے کے بعد کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ہیلی کاپٹر کو تیزی سے غوطہ دیا، نیچے کھیتوں کے درمیان ایک کافی وسیع احاطہ نظر آ رہا تھا جس کی چار دیواری تو کچی تھی لیکن اندر کی عمارت پختہ بنی ہوئی تھی، یہ سردار موہن سنگھ کی حویلی تھی۔ پھر ہیلی کاپٹر غوطہ کھاتے ہوئے جیسے ہی اس حویلی کے اوپر سے گزرا ان کے عقب میں ہلکے ہلکے دھماکے ہونے شروع ہو گئے اور سیاہ رنگ کے بڑے بڑے میزائل ایک دوسرے کے پیچھے ہیلی کاپٹر کی دونوں سائڈوں سے نکل کر بجلی کی سی رفتار سے اس حویلی کی طرف بڑھے، اور پھر جیسے ہی ہیلی کاپٹر نے حویلی کو کراس کیا نیچے انتہائی خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ارجن نے ایک لمبا ٹرن لیا اور ایک بار پھر اس حویلی کی طرف بڑھنے لگا جس سے گرد و غبار کا ایک طوفان سا آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، اور ایک بار پھر حویلی پر میزائلوں کی بارش شروع ہو گئی۔ ارجن نے بار بار چکر کاٹے اور جب تک حویلی کی اینٹ سے اینٹ نہ بچ گئی اس وقت تک اس پر میزائلوں کی بارش ہوتی رہی۔ بس اب مزید کوئی ضرورت نہیں، اب نیچے ہیلی کاپٹر اتار دو، کرنل موہن نے کہا، اور ارجن نے سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو تباہ ہوتی ہوئی حویلی سے کچھ دور کھیتوں میں اتار دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب ایک ایک کر کے ہیلی کاپٹر سے نیچے آ گئے۔ ان کے نیچے آتے ہی ادھر ادھر چھپے ہوئے تقریباً 10 آدمی نمودار ہوئے اور تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ حویلی واقعی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا، ابھی گرد و غبار اسی طرح فضا میں اڑ رہا تھا۔ بس حویلی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور کسی کو بھی باہر آنے کا موقع نہیں ملا۔ آنے والوں میں سے ایک نے قریب آ کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ارجن کے ساتھ کھڑے ہوئے کرنل موہن نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ مادو جناب، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو سنو مادو، اپنے تمام آدمیوں کو کہہ دو کہ وہ سب اس حویلی کے ملبے سے لاشیں باہر نکالیں، اور چونکہ تم نے ٹی ایکس پر انہیں میک اپ کرتے دیکھا ہے اس لیے ان کی لاشیں ہوتی علیحدہ کر لینا، کرنل موہن نے مادو سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس چیف، مادو نے مودبانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے اپنے آدمیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے خیال نہیں رہا، ہمیں میک اپ واشر ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا تاکہ ان کا میک اپ صاف کیا جا سکے، کرنل موہن نے ارجن سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہیلی کاپٹر میں موجود ہے باس، ارجن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او گڈ، تم تو واقعی انتہائی ذہین آدمی ہو، ویری گڈ، تمہاری صلاحیتوں نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے، کرنل موہن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو ارجن کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شکریہ سر، دراصل ہماری شروع سے ہی ایسی ٹریننگ کی گئی ہے کہ ہمیں ہر طرح کا خیال رکھنا آ گیا ہے، ارجن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا ارادہ کرنل فریدی کی طرف ہے، اس نے یہ ٹریننگ دی ہے، کرنل موہن نے کہا۔ یس چیف، کرنل فریدی صاحب نے پوری فورس کو ایسی ہی ٹریننگ دی ہوئی ہے، ارجن نے جواب دیا، اور کرنل موہن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد مادو ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ چیف، عمران اور اس کے 4 ساتھیوں کی لاشیں الگ کر لی گئی ہیں، یہ سب لاشیں ایک ہی جگہ سے دستیاب ہوئی ہیں، کٹی پھٹی لاشیں ہیں لیکن بہرحال چہرے کسی حد تک پہچانے جا سکتے ہیں، مادو نے قریب آ کر کہا۔ او کہاں ہیں یہ لوگ جنہوں نے مافوق الفطرت حیثیت اختیار کر لی تھی، کرنل موہن نے کہا۔ ارجن، ہیلی کاپٹر سے میک اپ واشر نکالو، پہلے تصدیق ہو جائے کہ یہ واقعی وہی لوگ ہیں، کرنل موہن نے کہا۔ یس چیف، ارجن نے کہا، اور کرنل موہن مادو کے ساتھ چلتا ہوا تباہ شدہ حویلی کے ملبے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں ایک طرف واقعی 5 کٹی پھٹی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر ارجن نے ان لاشوں کے چہروں پر سے پہلے مٹی اور خون وغیرہ اپنے آدمیوں سے صاف کرایا، پھر بیٹری سے چلنے والے میک اپ واشر کی مدد سے اس نے ایک ایک کر کے 5 لاشوں کے چہروں سے میک اپ صاف کر دیا۔ یہ جناب وہ عمران ہے، دنیا کا خطرناک ترین آدمی یہی ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، ارجن نے ایک طرف لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی میں نے بھی اس کی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، ویسے سب کے چہروں سے میک اپ صاف ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ختم ہو گئے ہیں، ویری گڈ، آخرکار اس کارنامے کا کریڈٹ بلیک فورس کے حصے میں ہی آیا، ویری گڈ، کرنل موہن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور ارجن اور مادو نے بھی اس بات میں سر ہلا دی، ان کے چہروں پر بھی مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ ان لاشوں کو اٹھا کر لے آؤ، ہم انہیں ہیلی کاپٹر میں ساتھ لے جائیں گے، کرنل موہن نے کہا، اور مڑ کر تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یوں چل رہا تھا جیسے چلنے کی بجائے ہوا میں اڑ رہا ہو، ارجن بھی اس کے پیچھے تھا۔
कर्नल मोहन उछल कर हेलीकॉप्टर में सवार हुआ, फिर साइड सीट पर बैठकर उसने तेजी से ट्रांसमीटर पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया। हेलो हेलो, चीफ ऑफ ब्लैक फोर्स कॉलिंग, कर्नल मोहन ओवर। कर्नल मोहन बार बार कॉल दे रहा था। यस पीएम स्पेशल स्टाफ ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मैं कर्नल मोहन बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक अजीम खुशखबरी है मेरे पास। फौरन रब्ता कराओ ओवर, कर्नल मोहन ने चीखते हुए कहा। स्पेशल लिंक कोड दोहराएं ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया स्पेशल लिंक कोड BF1 ऑपरेशन डबल विंडो ओवर। कर्नल मोहन ने कहा यस और ओवर दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक बार फिर ट्रांसमीटर से आवाज सुनाई दी। हेलो पीएम डाइनिंग ओवर। बोलने वाले का लहजा बेहद बावकार था। ये काफिरिस्तान के वजीर आजम होते। कर्नल मोहन बोल रहा हूँ जनाब ओवर। कर्नल मोहन ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। यस क्या बात है, क्यों स्पेशल कॉल दी है ओवर। दूसरी तरफ से वजीर आजम ने इसी तरह बावकार लहजे में कहा। सर काफिरिस्तान के लिए एक अजीम खुशखबरी है मेरे पास। इमरान और उसके 4 साथियों को ब्लैक फोर्स ने हलाक कर दिया है। उनकी लाशें इस वक्त मेरे सामने पड़ी हुई हैं। मैं डावली के करीब एक गांव से बोल रहा हूँ ओवर। कर्नल मोहन ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हो कर्नल मोहन, क्या वाकई ऐसा है ओवर। प्राइम मिनिस्टर के लहजे में हैरत के साथ साथ यकीन न आने वाली कैफियत वाज़ेह तौर पर मौजूद थी। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जनाब, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने मुकम्मल चेकिंग कर ली है जनाब ओवर। कर्नल मोहन ने बड़े बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओ ये तो इंतहाई बड़ी बात है कि हकीकतन मुझे इस बात के बावजूद कि आप इंतहाई जिम्मेदार आदमी हैं यकीन नहीं आ रहा। लाशें कहाँ हैं ओवर। वज़ीर आज़म के लहजे में बौखलाहट का आंसर नुमाया था। जी मेरे सामने पड़ी हुई हैं, मैंने मेकअप वॉशर से उनका मेकअप साफ कराया है, इसलिए मैं सोफी से दुरुस्त बात कर रहा हूँ ओवर। कर्नल मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पूरी तफसील बताएं ओवर। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वज़ीर आज़म ने कहा। वो शायद इस बहुत बड़ी खुशखबरी को सुनने के बाद अपने आप को संभालने के लिए खामोश हो गए थे, क्योंकि पहले की निस्बत इस बार उनका लहजा खासा संभला हुआ था। और जवाब में कर्नल मोहन ने इमरान और उसके साथियों के होटल से अगवा करने से लेकर सोनार गांव में सरदार मोहन सिंह की हवेली पर किए जाने वाले मिसाइल रेड तक पूरी तफसील बता दी। इस तफसील से तो यही पता चलता है कि आप वाकई काफिरिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब हो चुके हैं। और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो कर्नल मोहन यकीन करें आपको काफिरिस्तान का बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज़ दिया जाएगा, सबसे बड़ा एजाज़ ओवर। वज़ीर आज़म ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा तो कर्नल मोहन के चेहरे पर मुसरत का आबशार सा बहने लगा। उसके शायद तसव्वुर में भी नहीं था कि वज़ीर आज़म की नज़रों में इमरान और उसके साथियों की अहमियत इस कदर है। आपकी मेहरबानी है सर ओवर। कर्नल मोहन ने मुसरत की शिद्दत से कपकपाते हुए लहजे में कहा। कर्नल मोहन आप लाशें लेकर अपने हेडक्वार्टर पहुंच जाए। मैं सीक्रेट सर्विस के चीफ शागल और पावर एजेंसी की मादाम रेखा को स्पेशल कॉल के जरिए आपके हेडक्वार्टर पहुंचने का हुक्म दे रहा हूं। ये दोनों कई बार इमरान और उसके साथियों से टकरा चुके हैं, इसलिए ये भी लाशों को चेक करेंगे और फिर उनकी रिपोर्ट भी यही हुई तो मैं सदर साहब के साथ खुद आपके हेडक्वार्टर पहुंच जाऊंगा ओवर। वज़ीर आज़म ने कहा। कौन से हेडक्वार्टर जनाब। यहाँ मुश्कवार में, ये काफिरिस्तान में ओवर। कर्नल मोहन ने पूछा। आपके मुश्कवार हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ। जब तक उनकी मौत की हतमी तस्दीक ना हो जाए इस वक्त तक आप में से किसी का भी मुश्कवार छोड़ना गलत होगा ओवर। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया। ये सा लेकिन एक कर्ज है ओवर। कर्नल मोहन ने कदर हिचकिचाते हुए लहजे में कहा। हाँ क्या बात है बताएं ओवर। वज़ीर आज़म ने चौंक कर पूछा। जनाब जैसा कि मैंने आपको पूरी तफसील बताई है, इमरान और उसके साथियों को मेरी सर्विस ने होटल से अगवा कराया, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने गैर कानूनी तौर पर मेरे आदमी पर हमला करके उन लोगों को छीनने की कोशिश की। नाकामी के बाद पावर एजेंसी ने हमला कर दिया और वो कामयाब भी हो गए। मेरे आदमी भी मारे गए और इसके बाद इन पर सीक्रेट सर्विस ने हमला कर दिया और फिर सीक्रेट सर्विस के हाथों से हमने इन्हें हासिल किया। ऐसी सूरत में शागल और मादाम रेखा दोनों ही कैसे बर्दाश्त करेंगे कि क्रेडिट कर्नल मोहन ले जाए। वो लाजमन ऐसी बातें करेंगे जिनसे शकूक पैदा हो ओवर। कर्नल मोहन ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा। मैं आपकी बात समझ गया हूँ कर्नल मोहन, आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें खसूसी तौर पर ब्रीफ करूंगा कि वो कोई गलत बात ना करें ओवर। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया। यस सर ओवर। कर्नल मोहन ने मुतमईन होते हुए कहा। आप वहाँ पहुंचे, शागल और मादाम रेखा भी जल्द भी वहाँ पहुंच जाएंगे ओवर एंड ऑल। वज़ीर आज़म ने कहा और कर्नल मोहन ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अर्जुन माधुर इनके साथ ही हेलीकॉप्टर से बाहर खड़े थे। अर्जुन लाशें हेलीकॉप्टर में रुकवाओ, जल्दी करो, हमें वापस अपने हेडक्वार्टर जाना है और माधुर इसके सेक्शन को वापस भिजवा दो, जल्दी करो। कर्नल मोहन ने हेलीकॉप्टर की खिड़की से सर बाहर निकालते हुए तेज लहजे में अर्जुन से मुहातिब होकर कहा। यस पास अर्जुन ने कहा। फिर चंद लम्हों बाद इमरान और उसके साथियों की कटी फटी लाशें हेलीकॉप्टर के एक भी हिस्से में रख दी गईं। अर्जुन ने दोबारा पायलट सीट संभाल ली और उसके 2 साथी एक भी सीटों पर बैठ गए। फिर अर्जुन ने हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद किया और उसका रुख अपने हेडक्वार्टर की तरफ कर दिया। तकरीबन 1 घंटे की तेज परवास के बाद वो वापस अपने हेडक्वार्टर पहुंच गए। कर्नल मोहन हेलीकॉप्टर से उतरकर इस तरफ अपने दफ्तर की तरफ बढ़ा जैसे कोई बहुत बड़ा फातह किसी सल्तनत को फतह करने के बाद वापस अपने मुल्क आता है। इमरान और उसके साथियों की लाशें बड़े हॉल कमरे में लाकर रख दी गई। शागल और मादाम रेखा आ रही हैं, उनका इस्तकबाल करो और उन्हें यहाँ लेकर आओ। कर्नल मोहन ने अर्जुन से मुहातिब होकर कहा। यहाँ आ रहे हैं। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। हाँ कर्नल मोहन ने जवाब दिया और साथ ही उसने वज़ीर आज़म से होने वाली बातचीत भी दोहरा दी। मुबारक हो सर, आपको वीर चक्र मिलना हम सबका एजाज़ है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया अर्जुन, और सुनो वीर चक्र तो मुझे बाद में मिलेगा, लेकिन तुम आज से बल्कि इसी वक्त से ब्लैक फोर्स के नंबर 2 हो। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो, कर्नल मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही अर्जुन के कांधे को थपकी दी। शुक्रिया सर, अर्जुन ने भी मुसर्रत से कपकपाते हुए लहजे में कहा और बाकायदा फौजी अंदाज में सल्यूट कर दिया। तुम इसके हकदार भी हो अर्जुन, कर्नल मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा और अर्जुन एक बार फिर शुक्रिया अदा करके हॉल से बाहर निकल आया। अब मालूम होगा इस शागल और मादाम रेखा को कि कर्नल मोहन क्या है। वो जो काम वो इतने सालों से नहीं कर सके वो मैंने पहले ही वार में कर दिया है। कर्नल मोहन ने हाल में टहलते हुए बड़बड़ाकर कहा।
وہ بار بار ہال کے فرش پر پڑی ہوئی عمران اور اس کے ساتھیوں کی کٹی پٹی لاشوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کوئی شکاری فخری انداز میں اپنے کیے گئے شکار کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان نے شاکل اور مدام ریکھا کی اطلاع دی تو کرن موہن تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آئیے میں آپ دونوں کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کرن موہن نے اپنے دفتر کے دروازے پر شاکل اور مدام ریکھا دونوں کا مشترکہ طور پر استقبال کرتے ہوئے کہا۔ شاکل کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ کیا یہ بات واقعی درست ہے کہ آپ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے؟ مدام ریکھا نے فوراً ہی کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ جی ہاں، یہ اعزاز قدرت نے میرے لیے مخصوص رکھا تھا، کرن موہن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ہمیں ان کی لاشیں دکھائیں گے؟ شاکل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دکھا دیں گے، اب اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ لاشیں کہاں جا سکتی ہیں؟ پہلے آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو کافرستان کی سب سے اعلیٰ شراب پیش کرتا ہوں، کرن موہن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ شاکل اور ریکھا دونوں کی کیفیت سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا ہو۔ آپ پہلے ہمیں وہ لاشیں دکھائیں جنہیں آپ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں کہہ رہے ہیں، شاکل نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کا یہ مخصوص انداز کا جملہ سن کر کرن موہن کے چہرے پر بے اختیار غصے کا رنگ چڑھ گیا۔ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ حقیقتاً عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ہیں یا نہیں۔ آئیے، کرن موہن نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر وہ شاکل اور ریکھا کو ساتھ لے کر اس ہال میں آ گئے جہاں فرش پر 5 کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ شاکل اور ریکھا دونوں غور سے ان لاشوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے چہروں پر غیر یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ پھر شاکل نے جھک کر عمران کی لاش کو ہلا کر دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں آدھی سے زیادہ اڑ گئی تھیں، پیٹ میں ایک بڑا سا شگاف تھا جس سے آنتیں باہر کو نکلی ہوئی نظر آ رہی تھی، گردن پر زخم تھا اور اس کے ساتھ اس کا چہرہ آدھے سے زیادہ بری طرح بگڑا ہوا تھا، لیکن دوسرا حصہ واقعی عمران کا تھا۔ البتہ اس کی دونوں آنکھیں محفوظ تھیں اور اس میں شدید خوف کے تاثرات نمایاں تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مرتے وقت اپنی موت سے بے حد خوفزدہ ہو۔ یہ عمران کی لاش نہیں ہے، اچانک شاکل نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کرن موہن بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ آپ نے یہی کہنا ہے، آپ میری کامیابی برداشت نہیں کر سکتے، کرن موہن نے بڑے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ میک اپ میں تھے اور آپ نے ان کے میک اپ صاف کرائے ہیں، مدام ریکھا نے کرن موہن سے مخاطب ہو کر کہا۔ بالکل، میں نے ایسا ہی کہا ہے، کرن موہن نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اپنی ڈمیوں پر ڈبل میک اپ کر رکھا ہو، مدام ریکھا نے کہا، اور کرن موہن بے اختیار چونک پڑا۔ ڈبل میک اپ کیا مطلب؟ کرن موہن نے حیران ہو کر کہا۔ یہ لوگ حد سے زیادہ ذہین اور خطرناک لوگ ہیں، یہ بعض اوقات ڈبل میک اپ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میک اپ صاف کرنے والے ایک ہی میک اپ واش کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، مدام ریکھا نے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسی بات تو کوئی بچہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میک اپ واشر کیسے کام کرتا ہے اور کیا کام کرتا ہے۔ وہ تو اس طرح کام کرتا ہے کہ اصل کھال پر جو کچھ بھی ہو اسے صاف کر دے۔ اب اس اصل کھال پر میک اپ کی ایک تہہ ہو یا 10 تہیں ہوں، ظاہر ہے سب ایک ہی بار صاف ہو جائیں گی، کرن موہن نے کہا۔ تو مدام ریکھا بے اختیار ہنس پڑی۔ میں باپ سے کیا کہوں کرن موہن، میک اپ کا فن اب بے حد ترقی کر چکا ہے، اب ایسے عناصر دریافت کر لیے گئے ہیں جو ایک بار واشنگ سے صاف نہیں ہوتے، انہیں ڈبل واش کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ لوگ پہلے ایسے عناصر کا میک اپ کرتے ہیں جسے ایک بار واش کرنے کے بعد وقفہ دے کر دوبارہ واش کرنا پڑتا ہے، پھر واش ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ عام سا میک اپ کر دیتے ہیں جو ایک ہی بار واش ہو جاتا ہے، اس لیے جب آپ میک اپ واشر استعمال کرتے ہیں تو عام میک اپ صاف ہو جاتا ہے اور ڈبل واش ہونے والا میک اپ رہ جاتا ہے، اور اگر دوبارہ واش کیا جائے تب وہ واش ہوتا ہے۔ ریکھا نے اس طرح کرن موہن کو سمجھایا جیسے استاد کسی بچے کو سمجھاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی بات ہو تو پھر 2 بار کیوں، 10 بار کیوں نہیں؟ مطلب ہے کہ 2 کی بجائے 10 تہوں والا میک اپ بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایک بار واش کریں تو ایک میک اپ واش ہو، دوسری بار واش کریں تو دوسرا میک اپ واش ہو، لیکن نیچے تیسرا میک اپ بھی موجود ہو، اس کے نیچے چوتھا اور اس کے نیچے پانچواں، کرن موہن نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور مدام ریکھا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کرن موہن معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ آپ کو میک اپ کے بارے میں ابتدائی معلومات بھی حاصل نہیں ہے، اگر آپ کو ابتدائی معلومات بھی ہوتی تو تب بھی آپ یہ بات نہ کرتے۔ 2 تہوں کے میک اپ کے بعد تیسری تہ جمائی ہی نہیں جا سکتی، 2 تہوں کے بعد چہرے کی ساری ساخت ہی بدل جاتی ہے، اس پر تاثرات ابھر ہی نہیں سکتے اور دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ چہرے پر کوئی ٹھوس تہ موجود ہے۔ ڈبل میک اپ بھی اس فن کے ماہرین کو ہی سمجھ سکتے ہیں، عام میک اپ کرنے والا بھی ایسا نہیں کر سکتا، ورنہ میک اپ تو فوراً ہو جاتا ہے، جبکہ اناڑی یا معمولی سا ماہر تو عام میک اپ بھی دیکھنے سے اس کے مصنوعی پن کو سمجھ جاتے ہیں۔ چونکہ تاثرات کسی صورت بھی چہرے کی جلد پر ظاہر نہیں ہوتے، مدام ریکھا نے ہنستے ہوئے کہا، تو کرن موہن کے چہرے پر گہری شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آئی ایم سوری، واقعی اس بارے میں میری معلومات کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن اب میں بہرحال اس بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گا، کرن موہن نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ پھر وہ پیچھے کھڑے ہوئے ارجن سے مخاطب ہوا، ارجن میک اپ واشر لے کر آؤ اور ان سب کو ایک بار پھر چیک کرو۔ کرن موہن نے کہا، ٹھہرو، میرے ہیلی کاپٹر میں میک اپ واشر موجود ہے، وہ لے آؤ، میں اسی سے سب جدید ترین اور طاقتور میک اپ واشر ساتھ لے کر آیا تھا، شاکل نے کہا، اور ارجن سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ آپ نے کس بنا پر بغیر میک اپ چیک کرائے یہ حتمی فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ عمران نہیں ہے؟ کیا عمران کوئی مافوق الفطرت چہرہ ہے جسے ہلاک نہیں کیا جا سکتا یا اس نے اب حیات بھی رکھی ہے؟ کرن موہن نے تلخ لہجے میں کہا، میں اب یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران کی لاش نہیں ہے، شاکل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ویسے جسمانی لحاظ سے تو یہ عمران ہی ہے، ریکھا نے کہا۔ یہ عمران ہے، اصل عمران، کرن موہن نے ہونٹ بھیجتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس موضوع پر مزید کوئی بات ہوتی، ارجن جدید میک اپ واشر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس عمران کو ہی پہلے چیک کرو، کرن موہن نے کہا، اور ارجن میک اپ واشر اٹھائے عمران کی لاش کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے لاش کے سار اور چہرے پر کنٹوپ چڑھایا، پھر واشر کا بٹن آن کر دیا۔ یہ بیٹری سے چلنے والا گیس واشر تھا، اس میں واشنگ کے لیے ایسی گیس استعمال کی جاتی تھی جو ہر قسم کے میک اپ کو لازماً صاف کر دیتی تھی۔ واشر کا بٹن آن ہوتے ہی شفاف کنٹوپ میں دودھیا رنگ کی گیس بھرتی چلی گئی اور عمران کی لاش کا مسح شدہ اور بگڑا ہوا چہرہ اس گیس میں چھپ گیا۔ واشر کچھ دیر تک آن رہا، پھر کٹک کی آواز کے ساتھ ہی خود بخود بند ہو گیا، پھر کنٹوپ دوبارہ شفاف ہوتا چلا گیا۔
जब अर्जुन ने कंटोप हटाया तो कर्नल मोहन का चेहरा फरते मुसर्रत से गुलाब के फूल की तरह खिल उठा, क्योंकि इमरान का चेहरा वैसे ही नजर आ रहा था जैसे पहले था जबकि शागल के होंठ बेंच गए थे। ये वाकई इमरान है, मुबारक हो कर्नल मोहन, आपने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। मादाम रेखा ने कर्नल मोहन से मुखातिब होकर कहा। शुक्रिया, आप फरमाएं शागल साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या आप कहेंगे कि खंजर से इसकी खाल उतार ली जाए? कर्नल मोहन ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। ओ यस ठीक है, मैं भी चेक करता हूँ, शागल ने चौंक कर कहा। इसके साथ ही उसने कोट के अंदरूनी जेब से एक तेज धार का पतला सा खंजर निकाला और वाकई इमरान की लाश की तरफ बढ़ गया। शागल साहब, ये वाकई इमरान है, रेखा ने कहा। चेक कर लेने दे, कर्नल मोहन ने कहा। और शागल ने इमरान की लाश के करीब अकड़ों बैठकर चंद लम्हों तक उसे गौर से देखा। फिर उसने खंजर की धार से लाश की पेशानी को छीलना शुरू कर दी। जब पहली ही वार से खाल छिलना शुरू हो गई तो शागल एक तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। अब बताइए मिस्टर शागल, क्या आप भी यही कहेंगे कि ये इमरान नहीं है? कर्नल ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। हाँ, ये इमरान नहीं है, ये कोई और है, शागल ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा। मेरा ख्याल है कि अब आपका दिमाग, अब मैं क्या कहूँ, कर्नल मोहन ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। आखिर आप इस बात पर क्यों बाजिद हैं कि ये इमरान नहीं है, जबकि आपने अपने लाए हुए गैस मेकअप वॉशर से चेकिंग कर ली है और खंजर से खाल भी छील कर देख ली है? रेखा ने हैरान होते हुए कहा। देखो रेखा, कर्नल मोहन इस इमरान को नहीं जानते, जबकि तुमसे भी इसका सिर्फ चंद बार टकराव हुआ है, लेकिन मेरे साथ इसका टकराव तवील अरसे से होता चला आ रहा है। मैं इस शख्स की नफ्सियात से जितना वाकिफ हूँ, ये दुरुस्त है कि मेकअप वॉशर ने भी इसके असल करार दे दिया है और मैंने खंजर से उसके चेहरे की खाल छील कर भी देख ली है, लेकिन इसके बावजूद ये ज़रूरी नहीं कि असल इमरान हो। ये शख्स जादूगर है, ये ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है कि बड़े बड़े साइंसदान भी अहमक बन जाते हैं। हो सकता है उसने मेकअप का कोई ऐसा तरीका ईजाद कर लिया हो जिसे गैस मेकअप वॉशर भी साफ ना कर सकता हो और जो खाल में इस तरह जज़ब हो जाता हो कि खाल छील भी ली जाए लेकिन मेकअप साफ ना हो। शागल ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि आप ज़हनी तौर पर इस शख्स से बेहद मरूफ हैं और बस। कर्नल मोहन ने कहा। मैं उससे मरूफ नहीं हूँ, सिर्फ इतनी सी बात है कि जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ तुम नहीं जानते, और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं और भी बता सकता हूँ जिसकी वजह से मैंने आते ही कह दिया था कि ये इमरान नहीं हो सकता। शागल ने होंठ चबाते हुए कहा। कौन सी बात? कर्नल मोहन और मादाम रेखा दोनों ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इस लाश की आंखों में मरते वक्त जिस शदीद खौफ का तासुर मुंजमद है, ऐसा खौफ इमरान की आंखों में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो मौत से डरने वाला आदमी है ही नहीं, शागल ने कहा। तो रेखा बेइख्तियार चौंक पड़ी। ओ हाँ, ये वाकई बात गौरतलब है, गुड पॉइंट, रेखा ने बेइख्तियार होकर कहा। मौत है ही ऐसी चीज़ कि उसे सामने देखकर बड़े बड़े बहादुरों के पत्ते पानी हो जाते हैं, कर्नल मोहन ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, उसके हाथ में कार्डलेस फ़ोन पीस था। अब्बास वज़ीर आज़म साहब की कॉल है। इस आदमी ने फ़ोन पीस कर्नल मोहन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये सर, कर्नल मोहन बोल रहा हूँ। कर्नल मोहन ने फ़ोन पीस इस आदमी से लेकर इसका बटन ऑन करते हुए कहा। क्या शागल और मादाम रेखा तुम्हारे पास पहुंच गए हैं? क्या उन्होंने लाशें चेक कर ली हैं? दूसरी तरफ से वज़ीर आज़म ने पूछा। ये सर, शागल साहब अपने साथ खसूसी मेकअप वॉशर लेकर आए हैं, उन्होंने इसे चेक किया है लेकिन कोई मेकअप साबित नहीं हो सका। इसके बाद शागल साहब ने बाकायदा खंजर की मदद से इसकी खाल छील कर देखी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि इमरान मर भी सकता है। वो कहते हैं कि लाश की आंखों में खौफ का तासुर मौजूद है, इसीलिए ये इमरान नहीं हो सकता, कर्नल मोहन ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। मेरी शागल से बात करो, वज़ीर आज़म ने कहा। तो कर्नल मोहन ने फ़ोन पे शागल की तरफ बढ़ा दिया। ये सर, मैं शागल बोल रहा हूँ, शागल ने संजीदा लहजे में कहा। आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा? कोई ठोस वजह? वज़ीर आज़म ने कहा। जनाब, ठोस वजह तो नहीं है, बस मेरा दिल कह रहा है कि ये इमरान की लाश नहीं हो सकती। इस लाश की आंखों में मरते वक्त खौफ का जो तासुर मुंजमद हुआ है, इमरान इस तरह मौत से खौफज़दा नहीं हो सकता, शागल ने कहा। और कुछ, कोई और वजह? वज़ीर आज़म का लहजा कदरे तलख हो गया था। नो सर, फिलहाल और कोई वजह नहीं है, शागल ने कहा। तो सुनो, कर्नल मोहन को मुबारकबाद दो, हुकूमत इसे काफिरिस्तान का सबसे बड़ा बहादुरी का एजाज़ वीर चक्र देने का फैसला कर चुकी है। वज़ीर आज़म का लहजा और ज़्यादा तलख हो गया। यस सर, शागल ने जवाब दिया। मादाम रेखा से बात कराओ, वज़ीर आज़म ने कहा और शागल ने फ़ोन पीस रेखा की तरफ बढ़ा दिया। कर्नल मोहन, मेरी तरफ से इस अजीम कारनामे पर मुबारकबाद कबूल फरमाएं, शागल ने ऊंची आवाज़ में कहा ताकि वज़ीर आज़म के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंच जाए, लेकिन उसका लहजा ऐसे था जैसे मुबारकबाद देने के बजाय कर्नल मोहन को मौत की खबर सुना रहा हो। शुक्रिया, कर्नल मोहन ने भी तंजिया लहजे में कहा। रेखा बोल रही हूँ जनाब, रेखा ने फ़ोन पीस लेते हुए मोतबाना लहजे में कहा। आपकी क्या राय है मादाम रेखा कि ये लाशें वाकई इमरान और उसके साथियों की हैं? वज़ीर आज़म ने कहा। ये सर, ये वाकई इमरान और उसके साथियों की लाशें हैं, अब इस बात में कोई शक बाकी नहीं रहा। रेखा ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। गुड, इसका मतलब है कि कर्नल मोहन ने वाकई कारनामा सर अंजाम दे दिया है। फ़ोन कर्नल मोहन को दें, वज़ीर आज़म ने इस बार मुसरत भरे लहजे में कहा और रेखा ने फ़ोन पीस कर्नल मोहन की तरफ बढ़ा दिया। कर्नल मोहन, मेरी और जनाब सदर की तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। अब चूँकि इमरान और उसके साथी ख़त्म हो चुके हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कि अब वाजा पहाड़ियों पर इस कदर इंतजामात की ज़रूरत नहीं रही। इसीलिए मेरा ऑर्डर नोट कर लें कि आप मादाम रेखा और शागल और तीनों एजेंसियाँ मुश्कवार में अपने हेडक्वार्टर ख़त्म करके फौरी तौर पर वापस आ जाएँ। आप सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस वही रहेगी। मादाम रेखा और शागल को भी मेरे हुक्म की इत्तला दे दें। गुड बाय, वज़ीर आज़म ने कहा। इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। कर्नल मोहन ने मुस्कुराते हुए फ़ोन ऑफ किया। फिर शागल और मादाम रेखा को वज़ीर आज़म के नए हुक्म की इत्तला दे दी गई। ठीक है, अब वाकई हमारी ज़रूरत यहाँ नहीं रही, मादाम रेखा ने सर हिलाते हुए कहा। आप क्या कहते हैं शागल साहब? कर्नल मोहन ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। मेरी सर्विस बराह रास्त सदर साहब के कंट्रोल में है, इसीलिए कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब का हुक्म मुझे सदर साहब तक पहुँचाना पड़ेगा। वैसे तो जाहिर है वो इसे कन्फर्म ही करेंगे, इसलिए मुझे भी वापस जाना होगा, लेकिन मैं एक बात बहरहाल सदर साहब के गोश गुजार ज़रूर करूँगा कि हम सब इमरान और उसके साथियों की किसी गहरी साजिश का शिकार हो रहे हैं, शागल ने मुँह बनाते हुए कहा।
اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حد ہوتی ہے ذہنی مروبیت کی، کرنل موہن نے فاتحانہ انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔ کرنل موہن، تم اپنے حد سے بڑھ رہے ہو اور میں نے اب تک تمہاری ان گھٹیا باتوں کو نہ جانے کس طرح برداشت کیا ہے۔ تم اس فیلڈ میں ایک بچے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تم کرنل فریدی جیسے مدبر آدمی کی جانشین بننے کی بھی لائق نہیں ہو۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی تمہارے یہ فاتحانہ کہے ہذیانی چیخوں میں بدل جائیں گے۔ تم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو احمقوں کا ٹولہ سمجھ رکھا ہے اور مجھ پر بار بار مروبیت کا الزام لگا رہے ہو۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر اب تم نے میرے متعلق کوئی بکواس کی تو زبان گدی سے باہر کھینچ لوں گا۔ شاغل نے دروازے پر مڑ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، پھر مڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ کرنل موہن کا چہرہ غصے کی شدت سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ غصے کی ضرورت نہیں ہے کرنل موہن، یہ شخص ہے ہی ایسا، یہ ناقابل علاج ہے۔ جب آپ کو ویر چکر ملے گا تو اسے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس کے آپ کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ ریکھا نے کرنل موہن کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ مادام ریکھا، بہرحال اس شخص کو اس بکواس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کرنل موہن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور مادام ریکھا نے اس طرح اس بات میں سر ہلا دیا جیسے وہ کرنل موہن کی بات سے 100% متفق ہو۔ ٹائیگر ایک چٹان کی اوٹ میں زمین پر لیٹا ہوا سامنے موجود پہاڑی اور اس پر پھیلے ہوئے جنگل کا بغور جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک طاقتور دوربین لگی ہوئی تھی، اس کے جسم پر کافرستانی فوج کی یونیفارم تھی اور کاندھوں پر لگے ہوئے سٹار کے مطابق وہ کیپٹن تھا۔ اس کی نگاہیں خالی جگہ پر لگی ہوئی تھی جہاں لکڑیاں چن کر باقاعدہ ایک ہٹ بنایا گیا تھا۔ اس ہٹ کے سامنے دو مسلح فوجی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے بڑے چوکانہ انداز میں کھڑے تھے۔ اس ہٹ سے لے کر پہاڑی کے دامن تک جگہ جگہ فوجیوں کی نقل و حرکت مسلسل نظر آ رہی تھی۔ یہ ہٹ پہاڑی کی چوٹی کے قریب تھا اور اس ہٹ کو کراس کیے بغیر وہ پہاڑی کی دوسری طرف وادی تنام تک نہ پہنچ سکتے تھے جہاں وہ خفیہ اسٹور بنایا گیا تھا جس کا ہاتھ میں ان کا مشن تھا۔ علی احمد نے اسے بتایا تھا کہ تنام وادی کے گرد باقاعدہ ایئر چیک پوسٹیں بھی قائم ہیں، اور یہ ایئر چیک پوسٹ یہاں سے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ اگر کسی طرح وہ اس ہٹ سے بچ کر نکل جائیں تو پھر شاید ایئر چیک پوسٹ والے انہیں چیک نہ کر سکیں۔ لیکن اس ہٹ میں کمپیوٹر مشینری اور میک اپ واشر موجود تھے، اور اگر وہاں کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو لازماً ارد گرد پھیلے ہوئے فوجی چونک پڑیں گے، اور نتیجہ یہ کہ وہ واقعی چاروں طرف سے اس طرح گھیر لیے جائیں گے کہ ان کے لیے بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ علی احمد ایک خفیہ راستے سے انہیں یہاں تک تو لے آیا تھا، لیکن یہاں سے آگے جانے کی کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے نقطۂ نظر سے اگر وہ خود ہلاک ہو جاتا ہے تو اسے اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن جوزف اور جوانا کی ہلاکت وہ برداشت نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ مسلسل کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے ان کا مشن بھی کامیاب رہے اور وہ بچ جائیں۔ باقی ساتھی ابھی تک اس خفیہ راستے کے اندر موجود تھے۔ ٹائیگر انہیں وہاں چھوڑ کر حالات کا جائزہ لینے جھاڑیوں میں چھپتا ہوا یہاں تک اکیلا پہنچا تھا، لیکن یہاں سے جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اس کے نقطۂ نظر سے انتہائی بدترین حالات تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن میں مایوسی کا کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ عمران کا شاگرد تھا اور عمران نے اسے سب سے پہلا سبق بھی یہی دیا تھا کہ کسی قسم کے بھی حالات ہوں، مایوس ہونا موت کے مترادف ہے۔ عمران کے مطابق جب تمام راستے بظاہر بند ہو جائیں تب بھی کوئی نہ کوئی راستہ ایک ایسا ضرور ہوتا ہے جو کامیابی کی طرف جاتا ہے، اور اگر انسان مایوس ہو جائے پھر یہ راستہ کبھی دریافت نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ انتہائی مایوس کن حالات کے باوجود ٹائیگر مسلسل کوئی راستہ سوچ رہا تھا جس سے وہ اپنے ساتھیوں سمیت بحفاظت وادی تنام تک پہنچ سکے، لیکن بظاہر اسے کوئی ایسا حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر ذہن پر زور دینے کے بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دوربین آنکھوں سے ہٹائی، پھر واپس مڑ کر اسی طرح جھاڑیوں میں رینگتا ہوا واپس اس طرف بڑھنے لگا جدھر اس کے ساتھی موجود تھے۔ کیا ہوا ٹائیگر، کیا حالات ہے؟ جوانا نے پوچھا۔